اللہ اکبر۔ خالق کائنات و مالک روز معاشر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی عورتیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مرد جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ دیا، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم۔ اللہ رب العزت ان کے قرض کو بہت بڑھائے گا اور ان کو اجر کریم عطا کیا جائے گا۔ اجر کریم سے مراد ہے کہ ایسا اجر جس کا انسان گمان بھی نہ کر سکے، ایسا اجر کہ جس کے لیے قربانی آپ نے کم کی ہو، مشقت کم اٹھائی ہو، لیکن اس کا صلہ بہت زیادہ دے دیا جائے تو اس کو اجر کریم کہا جاتا ہے۔ اجر کریم اس کو کہا جاتا ہے کہ اجر دینے والا بعد میں واپسی کا مطالبہ نہ کرے، ایسا اجر جس کی واپسی کا تقاضا بعد میں نہ ہو۔ پھر اجر کریم اس اجر کو کہا جاتا ہے کہ اجر دینے والا جب اجر دے دے پھر اس کا احسان نہ جتلائے، تو ایسے اجر کو اجر کریم کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ان لوگوں کی شان کو، فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، ان کو بشارت دی ہے کہ آخرت میں ان کو اجر کریم عطا کیا جائے گا۔ علاوہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں مخفی طور پہ یا علانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں وہ دو طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو ہمارے اوپر عین فرض کر دیا گیا ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، اور ایک وہ مال ہے جو ہم اپنے حالات کے مطابق جو تقاضا ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کو صدقہ کہا جاتا ہے، اس کو سبیل کہا جاتا ہے، یا اس کو خیرات کہا جاتا ہے۔ جو لفظ صدقہ ہے اس کے اندر ہی ایک جہاں ہے۔ اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے یا آ جاتی ہے کہ میرے تمام مسائل کا حل صدقہ کے اندر ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف میرے پہ آ جاتی ہے تو میں صدقہ کے ذریعے اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتا ہوں، یا اس مصیبت، اس پریشانی، اس بلا، اس بیماری سے میں نکل سکتا ہوں۔ اگر انسان یا اگر مسلمان لفظ صدقہ کے اوپر غور و فکر کرے۔ لفظ صدقہ جو ہے یہ 4 حروف سے مل کر بنا ہے، صاد، دال، قاف اور چھوٹی ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے یعنی صدقہ کرتا ہے تو اس کو 4 انعامات ملتے ہیں۔ سب سے بڑا انعام یا پہلا انعام کیا ہے کہ اللہ رب العزت صدقہ کرنے والے کو صبر عطا کر دیتا ہے۔ جب انسان کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، کوئی مصیبت ہوتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی گھر میں بیمار ہوتا ہے، کوئی ہسپتال میں ہوتا ہے، یا اور کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہے وہ بے قرار ہوتا ہے۔ تو صدقہ کرنے کا سب سے بڑا نفع کیا ہے کہ اللہ دل کو قرار عطا کر دیتا ہے، قرار بخش دیتا ہے، اللہ صبر عطا کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ کو صبر مل گیا تو انسان پھر یکسو ہو کے جو بھی سوچے گا یا جو بھی فیصلہ کرے گا اس فیصلے کے اندر خیر ہوگی، برکت ہوگی، وہ فیصلہ انشاءاللہ درست ہوگا۔ جب حالت قرار کے اندر، حالت پریشانی کے اندر انسان فیصلے کرتا ہے تو کیا ہے کہ انسان کا دماغ جو ہے وہ مکمل طور پہ کام نہیں کر رہا ہوتا، تو فیصلے اکثر اوقات ہمارے سے غلط ہو جاتے۔ تو پہلا انعام اللہ رب العزت صدقہ کرنے والے کو کیا عطا کرتا ہے کہ اس کو صبر دیتا ہے۔
صبر کی حالت عطا کرتا ہے۔ پھر کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرنے والے ہیں بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تو کیا ہے کہ جب صبر دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی مدد اب اس بے قرار کے ساتھ شامل حال ہو گئی ہے۔ تو جب اللہ کی مدد بے قرار کے ساتھ شامل حال ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل کو قرار بھی آ جاتا ہے، صبر بھی آ جاتا ہے، اور اللہ کی مدد بھی ساتھ آ جاتی ہے۔ پھر رب کیا فرماتا ہے؟ ان اللہ یحب الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو یہ پہلا انعام ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی یا ایک انعام ہو گیا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دال، صدقہ دال، کہ اللہ دنیا اور آخرت کو برباد نہیں ہونے دیتا۔ یعنی انسان کے اوپر پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، تو جو وہ فیصلہ کرے گا وہ فیصلہ ایسا ہوگا کہ اس سے اللہ دنیا اور آخرت کو برباد نہیں ہونے دے گا۔ پہلی بات کیا ہوگی کہ عقل یہ کہتی ہے کہ میرے اوپر پہلے ہی حالات جو ہے وہ تنگی والے ہیں، پریشانی والے ہیں، مصیبت والے ہیں، گھر میں بیماری ہے، جادو ٹونا ہے، اولاد جو ہے وہ جوان بیٹھی ہوئی ہے، مجھے مال کی ضرورت ہے۔ اگر میں مال جو میرے پاس ہے وہ بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو مال کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا، یہ عقل کہتی ہے۔ تو اللہ نے اس کے اوپر ضرب لگائی ہے کہ مال کم نہیں ہونے دوں گا، بلکہ میں تیری دنیا کو بھی بڑھاؤں گا اور میں تیری آخرت کو بھی بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ ہمارے دین کی بنیاد عقل نہیں ہے، انسان کا علم نہیں ہے، یہ دین الہی ہے۔ اس کی بنیاد کس کے اوپر ہے؟ وحی کے اوپر ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ سمجھ آئی؟ اب اس کو ہم اپنی عقل کے اوپر جو ہے وہ پرکھ نہیں سکتے۔ اب عقل کیا کہتی ہے کہ مال خرچ کروں گا تو مال کم ہوگا، اللہ کہتا ہے نہیں، مال کم نہیں ہونے دوں گا، مال کم نہیں ہونے دوں گا۔ اب میں آگے اس نقطے کو کھول دوں گا کہ مال کم کیوں نہیں ہوتا۔ تو دو انعام ہو گئے۔ پہلا انعام اللہ کیا عطا فرمائے گا؟ کہ اللہ صبر عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ دنیا کو اور آخرت کو نقصان نہیں ہونے دے گا۔ دو بات ہو گئی۔ آگے ہے کاف اور ہے۔ تو پہلا کیا ہو گیا؟ کاف، دو نقطوں والا، کینچی والا کاف۔ کاف سے کیا ہے کہ جب آپ حالت بے قراری کے اندر، پریشانی کے اندر اللہ کی مدد کو طلب کرنے کے لیے اللہ کا مال اللہ کے نام پہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ اپنا قرب عطا کرے گا کہ یہ بندہ حالت پریشانی میں مجھے چھوڑ کے کسی اور کے در پر نہیں گیا، اس نے دستگیر مجھے سمجھا ہے، مشکل کشا مجھے سمجھا ہے، مدد کرنے والا مجھے ہی سمجھا ہے، میرے در پہ دستک دی ہے۔ تو جب اللہ کے در پہ دستک دی جاتی ہے، یا اس کو دستگیر سمجھتے ہوئے، یا اس کو مشکل کشا سمجھتے ہوئے، یا اس کو مدد کرنے والا سمجھتے ہوئے جب اس کے در پہ آیا جاتا ہے تو اللہ اپنے قریب کر لیتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام ہو گئے؟ 3۔ وہ جو میں نے بات کہی تھی میں آگے وضاحت کر دیتا ہوں، وہ اب یہاں آ جائے گی۔ اب آ گئی چھوٹی ہے۔ جب انسان حالت بے قراری کے اندر یا پریشانی کے اندر اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کو کیا کرتا ہے؟ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، اللہ ان کے دل کو راہیں دکھاتا ہے، اللہ ان کے قلوب کو ہدایت بخشتا ہے، رستے کھول کے دکھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے حالت پریشانی کے اندر تو اللہ دل کو راہیں دکھاتا ہے کہ تو نے ادھر نہیں جانا، تجھے فلاں جگہ سے نفع ہوگا۔ مثال کے طور پہ بیماری ہے گھر میں یا خود بیمار ہیں تو صدقہ کیا تو اللہ راہ سلجھائے گا کہ تو فلاں طبیب کے پاس چلا جا، وہاں جا کے تجھے شفا مل جائے گی۔ اب اگر خیرات نہیں کی، صدقہ نہیں کیا تو اللہ کی مدد آئے گی نہیں،
اللہ صبر عطا نہیں کرے گا، اللہ اپنا قرب عطا نہیں کرے گا۔ یہ جو چاریں باتیں لفظ صدقہ کے اندر مخفی ہیں، یہ چاروں انعامات ملیں گے نہیں، تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہم اپنے پیاروں کا علاج کروانے کے لیے کبھی کہیں بھاگیں گے، کبھی کہیں بھاگیں گے، کبھی عاملین کے پاس، کبھی ڈاکٹروں کے پاس، کبھی جادوگروں کے پاس، کبھی تعویذ دھاگا کرنے والوں کے پاس، تو یوں ہمارا مال اجڑتا جائے گا۔ اگر اسی مال میں سے تھوڑا سا مال پریشانی آتے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو اللہ مال کو برباد ہونے سے بچا لے گا۔ اب آئیں پیچھے دوبارہ، صدقہ کی دال سے کیا میں نے کہا تھا کہ اللہ کہتا ہے تیری دنیا اور آخرت برباد نہیں ہونے دوں گا، تیری دنیا اور آخرت برباد نہیں ہونے دوں گا۔ اب عقل کیا کہہ رہی تھی اس وقت کہ اگر میں اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا تو مال تو کم ہو جائے گا۔ رب کہتا ہے نہیں، تو نے جو بے وقوفی کے اندر فیصلے کرنے ہیں، دائیں بائیں جو تو نے مال ضائع کرنا ہے، میں تیرا وہ مال بھی بچا دوں گا۔ تو ڈاکٹروں کے مہنگے ٹیسٹوں سے بھی بچ جائے گا، تو عاملین کے ہتھ کنڈوں سے بھی بچ جائے گا، دنیا اور آخرت تیری برباد ہونے سے بھی میں بچا لوں گا۔ تو فلاں جگہ پہ چلے جانا، بس میں اس کے دل میں ڈالوں گا تیرے لیے شفا کا حصہ میں نے فلاں ڈاکٹر کے پاس رکھا ہے یا فلاں پیر کے پاس رکھا ہے، وہ تمہیں یہ پڑھنے کے لیے دے گا، نہ تیری ہنگ لگے گی نہ تیری پھٹکی لگے گی، تجھے شفا میں دے دوں گا۔ کیوں؟ تو نے بھروسہ میرے پہ کیا ہے، توکلت علی اللہ، تو نے بھروسہ میرے پہ کیا ہے، تو میں جو میرے پہ پھر بھروسہ کر لیتا ہے پھر میں اس کو نا امید نہیں کرتا۔ اب تیری عقل یہ کہہ رہی تھی کہ مال کم ہوتا ہے، اب میں تیرا مال جو ہے بچا کر دکھاؤں گا، تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ تو میں نے کیا بات کہی کہ اگر انسان بالخصوص مسلمان اگر لفظ صدقہ کے اوپر تفکر کر لے، غور و فکر کر لے، تو سارا کچھ اس لفظ کے اندر ہی ہے۔ اب میں ایک دلیل دیتا ہوں تو اس کے بعد آج جو اصل موضوع ہے اس پہ ہم آئیں گے کہ ہم نے صدقہ کس چیز کا کرنا ہے، یا کس چیز کا صدقہ سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے، یا کس چیز کا صدقہ جو ہے وہ سب سے زیادہ نفع دیتا ہے، یا شریعت کے اندر صدقہ جو ہے وہ کس کی چیز کا دیا جا سکتا ہے، یا کون سا صدقہ شریعت کے اندر اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ علاج، کیونکہ ہمارا جو تعلق ہے وہ متعلقین کے ساتھ وہ کیا ہے، علاج کے لیے، تو علاج جب ہم روحانی کریں گے تو اس میں صدقہ کون سا سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ دو باتیں ہو گئی نا۔ اب صدقہ ہمارا دو طرح کا آگے جا کر ہو جائے گا کہ اللہ کو صدقہ کون سا پسند ہے، اور اگر ہم روحانی علاج کریں تو اس میں ہمیں کیا صدقہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، اور اگر صدقہ دینا ہی ہے تو پھر کس چیز کا صدقہ دیں جو ہمیں زیادہ نفع دے۔ یہ سارے سوالات آئیں گے نا ذہن میں، تو ان کے انشاءاللہ جوابات بھی آج دینے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ شریعت کے اندر اللہ کو صدقہ کون سا سب سے زیادہ پسند ہے۔ دیکھیں شریعت کے اندر آپ کسی بھی چیز کا، کسی بھی حلال چیز کا پیسے سمیت آپ صدقہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح میں نے یہ چادر لی ہوئی ہے تو میں یہ چادر کسی کو دے دیتا ہوں تو یہ صدقہ ہو جائے گا۔ یہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، میں یہ اتار کے کسی کو دے دیتا ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا، صدقہ ہو جائے گا۔ امامہ شریف ہے، یہ اتار کے کسی کو دے دیتا ہوں تو یہ صدقہ ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ جس طرح یہ تسبیح ہے، یہ میں کسی کو دے دوں تو یہ کیا ہو جائے گا، صدقہ ہو جائے گا۔ یعنی مال کی صورت میں، اشیاء کی صورت میں کوئی چیز بھی ہے جو حلال ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں، وہ کیا ہو جائے گا، صدقہ ہو جائے گا۔ اب یہ پہلے سوال کا جواب ہو گیا۔ دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ کو صدقہ، جو صدقات ہیں ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ کون سا محبوب ہے، تو وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک روایت سناتا ہوں تو نتیجہ آپ خود نکال لیجئے کہ اللہ کو صدقہ سب سے زیادہ شریعت کے اندر کون سا پسند ہے۔ ابھی ہم عملیات کی یا علاج کی بات نہیں کر رہے، وہ اس کے بعد آئے گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو جب میں حج کے مناسک ادا کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس پہ حاضری کے لیے پہنچا تو جب میں نے وہاں قیام کیا تو میری آنکھ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں لگ گئی، یعنی میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں سو گیا۔ تو اس قیام کے دوران مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی،
تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک جب تو بغداد پہنچے، یعنی واپس اپنے گھر پہنچے، بغداد پہنچے، تو مجوسی بہرام کو جا کے میرا پیغام دینا کہ اللہ تو اس سے راضی ہے۔ اب یہاں دو باتیں ہم نے سمجھنی ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ مخفی نہیں ہے، اپنا عقیدہ سیدھا کرنا ہے، اپنا عقیدہ بھی آج سیدھا کرنا ہے۔ کسی بھی آپ ایسے عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو اپنے عقیدے کو سیدھا کرنا ہے۔ مجدد پاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیخ کا کام ہے کہ پہلے مرید کا عقیدہ درست کرے، پھر اس کو ذکر تلقین کرے۔ اور آج تو ہمارا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا ہے، آوے کا آوے خراب ہو گیا ہے۔ آج تو ہم مرید کرتے ہیں تو مرید کرتے ہی جو ہے اس کو سر پہ چڑھا لیتے ہیں، نظر و نیاز لے کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، اور اس کے ہاتھ میں ہم جو ہے وہ وظیفوں والا کارڈ پکڑا دیتے ہیں، یا کتاب پکڑا دیتے ہیں، یا کوئی رسالہ پکڑا دیتے ہیں کہ پتر پڑھدا جا تو قبر سے اتردا جا۔ تو مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فرما رہے ہیں کہ مرشد کا کام یہ ہے کہ جب کوئی طالب مولا اس کے پاس آئے، کوئی طالب ہونے کے لیے آئے، تو پہلے اس کے اوپر محنت کرے۔ اگر اس کے اندر بد عقیدگی ہے تو دھیرے دھیرے اپنی توجہ سے، اپنی دعاؤں سے، اپنی صحبت سے اس کی بد عقیدگی کو دور کرے۔ جس طرح آج لوگوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ کسی بات کا علم نہیں ہے، تو ان لوگوں کو میں یہ کہوں گا کہ جن ائمہ اربعہ کا آپ نام لیتے ہیں نا، ان کا نام لینے سے پہلے ذرا سوچئے گا کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے وہ کون ہے۔ اتنی بڑی ہستی ہیں یہ۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن مبارک جب بغداد پہنچے تو مجوسی بہرام کو جا کر کہنا کہ تیرا خدا تجھ سے راضی ہے، تیرا خدا تجھ سے راضی ہے۔ تو میں نے کیا کہا کہ پہلے عقیدہ درست کرنا ہے کہ نبی مدینہ پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک میں ہے، مجوسی بغداد میں ہے۔ جو کچھ آگے میں بیان کروں گا کملی والا دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، تو پھر کہنا کہ حضور جانتے نہیں، وما هو علی الغیب بضنین، تمہارا نبی تمہیں غیب کی باتیں بتانے میں کوئی بخل نہیں کرتا، تو کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ والو اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ جو ہم گل کھلا رہے ہیں کہ حضور کی مبارک طیب سادہ سیدھی سیدھی زندگی کو چھوڑ کے آج ہم وظائف والی زندگی، جنتر منتر والی زندگی، رسالوں اور کتابوں والی زندگی، پیروں والی زندگی، اس کے غلام بنے ہوئے ہیں، تو حضور مدینے میں بیٹھ کے ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ کوئی پردہ نہیں ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے کل قیامت کے دن کہ یا رسول اللہ میں پیر کے وظیفے پڑھتا رہا ہوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنی بات پوچھ لی، کیا میری بتائی ہوئی باتوں کے اندر کمی تھی کہ میرے برابر تو اعمال لے کر آ گیا اپنے پیروں کے، یا میرے اپنے پیر کو میری برابری پر لے آیا؟ تو جا اپنے پیر کو جا کے کہہ کہ تجھے پل صراط سے پار لگائے، جا پھر اپنے پیر کو جا کے کہہ، یا اس کے رسالے کو، اس کی کتاب کو جا کے کہہ کہ آج تیری شفاعت کرے۔ قرآن آج تیری شفاعت نہیں کرتا، تو رسالے کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، 5 صورتیں کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، یا اور دیگر جو اوراد و وظائف کی کتابیں چھوٹی چھوٹی جو بنا کے چھاپی جا رہی ہیں، بانٹی جا رہی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں من گھڑت وظائف والی، ان کے ساتھ کوئی وعدہ شفاعت کا ہے؟ شفاعت کا وعدہ قرآن کے ساتھ ہے، اور شفاعت کا وعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے۔ ہم نے حضور کو بھی چھوڑ دیا، صاحب قرآن کو بھی چھوڑ دیا، اور قرآن کو بھی چھوڑ دیا، تو پھر شافی نے بھی اوتھے ہی انجی ہونا ہے اللہ دے حکم نہ انشاءاللہ۔ اے کالے کپڑے، اے چادر ہونی اللہ دے حکم نہ، اے پگڑی ہونی ہے، تو مزمل کی چادر والا بھی وہیں ہونا ہے۔ تو پھر چن کے ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم دن رات ان کو سمجھاتے رہے، یہ اندھی تقلید میں اتنے اندھے ہو گئے، ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ نبی کچھ نہیں جانتا، اور ان کا جو عقیدہ تھا، جو ان کے پیر کا مسلک تھا، وہ مسلک والے یہ کہتے تھے، یا ان کا پیر خود کہتا تھا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی کچھ جانتا نہیں ہے، لیکن خود
اپنے بارے میں کہ میں مریدوں کا سب کچھ جانتا ہوں، تو ان کے مریدوں کا اپنے پیر کے بارے میں یہ عقیدہ تھا کہ ہمارا پیر سب کچھ جانتا ہے، تو معاذ اللہ جو تمہارا نبی ہے وہ کچھ جانتا نہیں ہے۔ تو یہ اپنی بد عقیدگی کو اپنے ہی ہاتھوں آج کھرچ کے ختم کر دو کہ اللہ جب چاہے جو غیب میں ہے مجھے بتا دے، کون ہے روکنے والا اس کو؟ جو اللہ چاہے جتنا چاہے اپنے غیب کے خزانوں سے مجھے بتا دے، تو اللہ کو کون ہے روکنے والا؟ بات سمجھ آ گئی؟ اب میرے ہاتھ میں یہ تسبیح ہے تو مجھے معلوم ہے نا یہ تسبیح ہے، تو جب میں آپ کو بتا دوں باقی کو نہ بتاؤں کہ کسی کو بتانا نہیں یہ میرے ہاتھ میں تسبیح ہے، تو مجھے کون ہے روکنے والا؟ تو جو تمام علوم کا مالک ہے، جو علیم ہے حقیقی، وہ اپنے محبوب کو جو ہے ساری غیب کی خبریں دے دے تو اسے کون ہے روکنے والا؟ اور عقیدہ یہ رکھنا کہ معاذ اللہ نبی ہماری طرح ایک انسان ہے، بشر ہے، اسے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ گند اپنے اندر سے آج صاف کر لینا باقی بات سن کے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ جب بغداد واپس جاؤ تو بہرام کو جا کے کہنا کہ تجھ سے تیرا رب راضی ہے۔ اب یہ پیغام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دیا۔ عبداللہ بن مبارک حج کو مکمل کر کے یعنی اپنا سفر مکمل کر کے بغداد پہنچ گئے اور سیدھا جو ہے اس مجوسی کے پاس گئے۔ اس مجوسی سے جا کے پوچھنے لگے کہ تو نے کون سا ایسا نیکی والا کام کیا ہے، یعنی جب میں سفر حج پہ تھا تو نے ان ایام کے اندر کون سا ایسا نیکی والا کام کیا ہے؟ مجوسی کہنے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا ہے اور ولیمہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو گناہ کا کام ہے کہ بیٹی کا نکاح بیٹے کا ساتھ کر دیا، یعنی بہن بھائیوں کا نکاح کر دیا۔ اب کیونکہ مجوسیوں کے ہاں یہ جائز ہے تو وہ اپنی طرف سے اس کو نیکی کے طور پہ پیش کر رہا تھا۔ اب ہماری شریعت میں یہ کیونکہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے عبداللہ بن مبارک اس کو رد کر رہے ہیں کہ یہ نیکی کا کام نہیں ہے، ان کے ہاں یہ نیکی کا کام تھا۔ آپ نے فرمایا کوئی اور کام تو نے کیا؟ اس نے کہا ایک میری اور بیٹی ہے، اس کے ساتھ میں نے خود نکاح کر لیا ہے اور میں نے ولیمہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو حرام کا کام ہے، یہ نیکی کا کام تو نہیں ہے۔ اب ان کے ہاں کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو اس لیے اس نے دونوں کام ایسے بتائے جو ہماری شریعت کے اندر ممنوع ہیں، ان کے ہاں جائز ہے کہ یعنی بہن بھائی کا نکاح، اور باپ جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی، بالغ بچی ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کر سکتا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں، کوئی اور کام بتا جو تو نے دوران میرے سفر حج کے دوران، یعنی جب میں یہاں بغداد میں نہیں تھا تو نے کیا ہو، وہ کوئی کام بتا۔ اس نے کہا میرے ہمسائے میں، میری گلی میں ایک مسلمان خاتون ہے، اب جاگتے رہیے گا بات مکمل ہونے والی ہے۔ ایک مسلمان خاتون ہے، وہ میرے گھر آئی اپنا دیا جلانے کے لیے، یعنی میرے دیے سے دیا جلانے کے لیے، یعنی آج کی زبان میں آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی ماچس کی تیلی آپ سے لینے آ جائے۔ تو اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ہر گھر میں آگ نہیں ہوتی تھی، تو کسی گھر میں اگر دیا جل رہا ہوتا تھا تو لوگ پھر کیا کرتے تھے، یا تو دیا تھوڑی دیر کے لیے مانگ کر لے جاتے تھے، تو یا پھر ہوتا تھا کہ اپنا دیا جلانے کے لیے وہ دیا لا کر اس کے ساتھ لگاتے تھے، تو شمع سے شمع، دیے سے دیا، چراغ سے چراغ روشن ہو جاتا تھا۔ یعنی اتنی غربت کا عالم تھا، سہولتیں تو اس وقت تھی نہیں ہیں۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ چراغ جلانے کے لیے آئی۔ وہ خاتون کون ہے؟ مسلمان ہے، اور یہ کون ہے؟ مجوسی ہے، غیر مسلم ہے۔ تو یہ غیر مسلم مجوسی جو ہے بہرام جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ خاتون چراغ جلانے کے لیے آئی، اس نے میرے چراغ کے ساتھ اپنا چراغ جلا لیا، تو مجھے برداشت نہیں ہوا، جب وہ دروازے پہ گئی تو میں نے پھونک مار کے بجھا دیا۔ پھر وہ دوبارہ آئی، پھر آ کے اس نے میری اہلیہ سے کہا، پھر اس نے چراغ جلا لیا، میں نے پھر دیکھ لیا، تو میں دوڑا ہوا گیا اس گھر کے دروازے پہ، تو میں نے پھر جا کے پھونک ماری اور چراغ بجھا دیا۔ وہ تیسری بار آئی، اس نے پھر چراغ جلایا، میں نے جا کے ہاتھ مار کے دوبارہ بجھا دیا۔ کہتے وہ چوتھی بار آئی، چوتھی بار وہ چراغ جلا کر چلی گئی۔ تو مجھے شک ہو گیا کہ جو یہ بار بار چراغ جلا رہی ہے میرے بجھانے کے باوجود، یہ چراغ جلانے نہیں آ رہی، یہ میری ٹو لینے کے لیے آ رہی ہے، یہ چراغ جلانے نہیں آ رہی۔ جب ایک بار میں نے ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا کہ میرے گھر نہ آؤ، یا میں نے اپنے چراغ سے تجھے جلانے نہیں دینا، میں نے 3 بار بجھایا بھی ہے، تو پھر یہ چوتھی بار کیوں آ گئی ہے؟ تو اس کا شک کیا کس میں بدل گیا؟ یقین میں، کہ یہ لازمی میرے گھر کے معاملات کی، میرے حالات کی ٹو لینے کے لیے آئی ہے۔ اب وہ بہرام کہتا ہے کہ میں
उस खातून के पीछे पीछे चल पड़ा। जब उसके मैं घर पहुंचा, वो चिराग लेके जब घर में दाखिल हुई तो बच्चे जो है वो भूख से कुरला रहे थे, रो रहे थे। तो माँ को कहने लगे कि हमें भूख सता रही है, हम सो नहीं सकते। तो माँ ने कहा कि अपने बच्चों को मुखातिब करके कहा कि बच्चों, मैं अल्लाह से मांग रही हूं, जब तक अल्लाह नहीं देता मैं किसी गैरुल्लाह के सामने हाथ नहीं फैला सकती। अब भूख को बर्दाश्त करो, मैं भी भूखी हूं और कई दिनों से भूखी हूं, और मैं अल्लाह से मदद मांग रही हूं कि अल्लाह कोई मदद भेज दे। लेकिन अगर तुम ये कहो कि ये इलाका क्योंकि गैर मुस्लिम का है, मजूसियों का है, तो मैं किसी मजूसी के पास जाके हाथ फैलाऊं, ये मेरे से नहीं होता। मुझे तो ये मालूम है मैं चिराग कैसे जला कर लेकर आई हूं। चौथी बार मैं चिराग जलाने गई हूं, मैं चिराग जलाने जाती हूं, चिराग मेरा बुझा देता है, ये मुझे रोटी देते हैं, ये मुझे खाना देंगे। अब ये बातें किसके साथ हो रही हैं? उस मां की अपनी औलाद के साथ, जो मुसलमान घराना है। अब ये मजूसी जो है वो दरवाजे पे खड़ा सुन रहा है। ये घर लौटा, जो कुछ घर में मौजूद था ये लेकर गया, उन बच्चों को जाके खिला दिया। जब उन बच्चों को खिला दिया, उधर मेरे रब के रहमत का निजाम हरकत में आ गया, उधर मेरे रब का निजाम हरकत में आ गया। जब उसने यहां तक ये बात सुनाई तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने फरमाया कि पे सुन, तेरा रब तुझसे राजी है, अल्लाह ने तेरा ये अमल कबूल कर लिया है। पहले देखें कितने बड़े गुनाह हैं कि बहन भाई का निकाह, फिर बाप का बेटी के साथ निकाह और शिर्क अलहदा, गुनाह ही गुनाह, गुनाहों से लिथड़ी हुई जिंदगी। लेकिन एक भूखे को खाना खिलाया है तो अल्लाह ने उसके ऊपर रहमत का निजाम जो है वो खोल दिया है, हदायत की खिड़की जो है वो खोल दी है। जो ही अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह ने पैगाम पहुंचाया कि मैं हज पे था तो मुझे हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, तो हजूर अलैहिस्सलाम ने पैगाम भेजा है तेरे लिए कि जब मुझे कहा कि जब अब्दुल्ला तुम बगदाद जाओ तो बहराम को जाकर कहना कि तुझसे रब राजी है। जब बहराम ने ये बात सुनी तो उसके ऊपर लर्जा तारी हो गया कि नबी की ये शान है, नबी की ये शान है कि मैं बाहर खड़े होके बातें सुन रहा हूं, वो देख भी रहा है, सुन भी रहा है। मैंने भूखों को चंद लुकमे खाने के दिए, वो देख भी रहा है और सुन भी रहा है। जिस नबी की ये अजमत है, जिस नबी की ये शान है, वो झूठा कैसे हो सकता है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। हम कलमा पढ़ के मजूसी माज़ल्ला बनते जा रहे हैं कि नबी को मालूम ही कोई नहीं है। नबी को मालूम नहीं है, मेरे पीर को मालूम है, मेरे पीर को मालूम है, नबी को मालूम नहीं है। आज मुसलमान का ये अकीदा जो है वो बन गया। तो ये जितनी बात मैंने मुख्तसर करके आप हजरात के सामने रख दी अब्दुल्ला बिन मुबारक रज़ी अल्लाह तआला की, आपको मालूम हो गया कि किसी भूखे को खाना खिलाना या किसी प्यासे को पानी पिलाना ये बहुत बड़ी नेकी है। ये वो सदका है जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी प्यासे को पानी पिलाया वो ऐसे ही है किसी ने मुर्दा को जिंदा कर दिया, मुर्दा को जिंदा कर दिया। अब जो सदका है या सदका खैरात है या सबील है, इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी 7-8 बयानात मैं कर चुका हूँ। कल का बयान भी इसके ऊपर था, शाफिया लंगर कैसे चलाना है। आज इस बात को हम यहीं रोक देंगे कि एक अमूमी मैंने फजीलत जो है वो सदका की आज भी बयान कर दी, और ये नुक्ता भी आप हजरात को समझा दिया कि अल्लाह के यहाँ या शरीयत के नज़दीक सदका सबसे ज्यादा महबूब कौन सा है? वो क्या है? लंगर। उसके ऊपर कल हमारी बात हो गई है। शाफिया लंगर चलाने का मैंने अब हजरात को भी कहा, दुनिया भर में आज वो बयान पब्लिक भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। बाकी बयानात को रोक के तो कल का बयान उन्होंने आज पब्लिक कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 1 घंटे के अंदर 5000 से ज्यादा लोग उसको सुन रहे हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सारी दुनिया में उस पैगाम को पहुंचाए ताकि घर घर के अंदर शाफिया लंगर जो है वो चले। और वो हजरात जिन्होंने कल का बयान नहीं सुना, वो आज तलाश चैनल पे मैंने बताया है कि वो बयान मेरे आने से पहले वो पब्लिक हो गया है, तो आप वो जाकर तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। अब ये बात समझ आ गई कि शरीयत के यहाँ
یا شریعت کے نزدیک یا اللہ کے ہاں جو صدقہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے وہ کیا ہے؟ بھوکے کو کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا۔ آج یہاں ہمارا موضوع مکمل ہو گیا۔ اب ہم نے جو صدقے کی بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم روحانی علاج کریں تو کیا صدقہ دینا پڑے گا؟ اگر صدقہ دینا پڑے گا تو کس چیز کا صدقہ دیں گے؟ سمجھ آ گئی نا؟ جیسے شریعت کے اندر ہم نے 2 سوالوں کے جواب دیے کہ صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے اور صدقہ اللہ کو کون سا پسند ہے۔ یہ 2 سوالات کے جوابات میں نے دے دیے۔ اب 2 ہی سوالات ہیں روحانی علاج کے۔ کیا روحانی علاج کے اندر صدقہ دینا پڑے گا؟ اور اگر دینا پڑے گا تو کس چیز کا صدقہ سب سے زیادہ مؤثر ہوگا؟ دیکھیں، جس طرح شریعت کے اندر عقل یہ کہتی ہے کہ صدقہ دیں گے تو مال کم ہو جائے گا، بے نہیں روحانی علاج کے اندر ہمارا وتیرہ یہ بن چکا ہے، یا من حیث القوم پاکستانی قوم جو ہے اس کا رویہ یہ بن چکا ہے کہ ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دیں گے، ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دیں گے۔ ابھی دیکھیں ڈاکٹرز ہاسپٹل میں ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کا داخلہ نہیں ہو رہا تھا۔ آپ تصور کریں کہ اندر بیڈ خالی نہیں تھا، سفارش کروا کے ان کو بیڈ لے کے دیا ہے اور 1,70,000 روپیہ 24 گھنٹے کا خرچہ آ رہا ہے۔ جو دوائیاں آ رہی ہیں، بھاگ دوڑ ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ جو لاکھ روپیہ روز کا لگ رہا ہے وہ الگ ہے۔ یہ 1,70,000 روپیہ پر ڈے ڈاکٹرز ہاسپٹل لاہور یہ لے رہا ہے۔ وہاں خرچ کرنے کے لیے پیسہ ہے۔ جدوں میرے کو لائے تے مرگے 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 مرگے، جب میرے پاس آتے ہیں تو مرگے مرگے مرگے۔ یہ جن کا میں اشارہ کر رہا ہوں سن رہے ہیں وہ بھی انہی میں سے ہیں، یہ میرے ہی ادھر آئے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو ایسی مصیبت کے اندر سے نکالا تھا، ان کی بچی کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو اللہ نے ایک دفعہ بس آئی ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے تو اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ اس کے بعد دورہ نہیں پڑا۔ جنات تھے، جنات کو پتا ہے شافی پھر آئی لو یو کرتا ہے، پہلے پیار سے سمجھاتا ہے پھر شافی سدھا ہو جاتا ہے، تو بس اللہ سونے نے کرم کر دیا، ان کو شفا مل گئی۔ زمانے میں کسی کو مرگی کے دوروں کی اور جناتی حاضری، یعنی مرگی، جناتی مرگی کی وجہ سے شفا مل جائے، اللہ بولو ساری زندگی بھی اگر میرے در کے اوپر سجدہ جائز ہو تو وہ سجدے میں پڑا رہے تو میرا حق نہیں ادا کر سکتا، اللہ کا حق کیسے ادا کر لے گا؟ لیکن جب خانقاہ کی باری آئی تو السلام علیکم حضرت صاحب، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے۔ اور اب اپنے اوپر پڑ گئی، دوبارہ مصیبت آ گئی تو دروازہ پھر بھی ہمارا کھٹکا ہے، لیکن اب حالت اس طرح کی کہ اب ہم بلا بھی نہیں سکتے، وہ ہمارے پاس آ بھی نہیں سکتے۔ تو کس ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے؟ ڈاکٹرز ہاسپٹل میں، اور وہ بھی بالواسطہ ہم نے کروا کے دیا ہے، بھاگ دوڑ سفارش کر کے وہاں داخلہ کروا کے دیا۔ اور میں نے کیا بتایا ہے کہ 1,70,000 روپیہ وہاں روزانہ دیا جا رہا ہے۔ اگر وہی پیسہ اللہ کی راہ میں پہلے خرچ کیا ہوتا تو اللہ جو ہے ان مصیبتوں سے بچا لیتے۔ جس طرح بچی کو شفا ہوئی تھی، اللہ نے مرگی سے شفا دی تھی، یہاں آتے، یہاں سارے جتنے میرے مہمان اللہ رسول کے آئے ہوتے ہیں سب کو اچھا کھانا کھلاتے، ہمارے بھی دل سے دعا نکلتی کہ انہوں نے ہمارے در کی قدر کی ہے، یہ نسلی بھی ہیں اور اصلی بھی ہیں، انہوں نے قدر کی ہمارے در کی، تو میرے دل سے بھی دعا نکلتی۔ اور جتنا مجمع آیا ہوتا ہے، دور دراز سے دکھی آئے ہوتے ہیں، جو ہمارا معمول کا لنگر ہوتا ہے اس سے اچھا لنگر یہاں دیتے، اور یہ کہتے ہیں جی ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، مہینے کا لنگر ہماری طرف سے ہے، 2 مہینے کا لنگر ہماری طرف سے ہے، یا سال کا لنگر کتنا خرچہ ہوتا ہے جی مہینے کا، جی اتنا ہوتا ہے، سال کا لنگر ہماری طرف سے ہے، تو کیا ہم نے لے لینا تھا؟ اللہ دے رہا ہے، لیکن ہمیں خوشی کتنی ہوتی۔ تو اللہ بولو جب ہمارا مسئلہ یہ مسلمانوں کا بالخصوص پاکستانی قوم کا یہ بن گیا ہے کہ ہر جگہ پیسہ خرچ کرنا ہے، جو صحیح جگہ ہے وہاں مال دے کر راضی نہیں ہے، وہاں پیسہ خرچ کر کے راضی نہیں ہے۔ روحانی علاج جب شروع ہو جائے گا، عامل جو ہے وہ سنگی نو دے کے پیسے لے لے گا کہ اتارے کے لیے اتنے پیسے ہیں، صدقہ دینا ہے، فلاں دینا ہے، فلاں دینا ہے۔ جب اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے تو ممنوع ہے، ہم تو مانگ تو سکتے نہیں ہیں، تو لیکن اس قوم کو خیال بھی نہیں آتا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کوئی اخراجات نہیں، ان کی کوئی ضرورتیں نہیں، اس نظام کی کوئی ضرورتیں نہیں ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ بس حضرت صاحب پھوکے ماری آؤ تو دم کری آؤ، یہ جن بھی تسی کڈ رہے ہیں تے پڑھائیاں بھی تسی کرنی ہیں، ہن اسی تواڈے کو آ گئے ہیں، آپ اللہ والے بس نظر کریں، یعنی جب یہاں آ جانا ہے تو کوئی کام
نہیں کرنا. تو اللہ میں یہ اس بات کی اصلاح کر رہا ہوں کہ جب روحانی علاج ہوگا، جب تک خیرات نہیں کرو گے، تو جو کے ساتھ سننی اب باتیں، یہ باتیں کتابوں سے یوٹیوب سے ملنے والی نہیں ہیں. جب آپ روحانی علاج میں آگے، جو 6.25 لاکھ لوگ سوشل میڈیا پہ اپنا علاج کر رہے ہیں، یہاں آتے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، جتنا بھی دنیا بھر میں میرے سے علاج ہو رہا ہے یا جہاں جہاں آپ کوئی علاج کروا رہے ہیں، جب تک روحانی علاج کے ساتھ 2 کام نہیں کرو گے. ایک، معالج کو راضی کرنا. پہلا کام کون سا ہے؟ معالج کو راضی کرنا. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے. جب تک یہ 2 راضی نہیں ہوں گے، جھولی نہیں بھر سکتی. یہ میں آپ کو پتہ کی بات بتا رہا ہوں. کوئی بھی آپ کا روحانی معالج ہے، جس سے بھی آپ علاج کروا رہے ہو، اگر اس کے دل میں بھی ذرا بات آ گئی کہ یہ آئے ہیں، انہوں نے سارے خرچے کیے ہیں، تو جب جانے لگے ہیں انہوں نے مجھے مڑ کے بھی نہیں پوچھا کہ جیوندے ہو، مر گئے ہو، آپ کی بھی کوئی ضرورتیں ہیں، یہ بس ایسے ملال اس کے دل میں آ گیا، اس کی اجازت کوئی اجازت نہیں ہے. لکھتے جاؤ یہ فکرے میرے، یا اتنا کلپ کاٹ کے ڈاؤن لوڈ کر لو. اس معالج کی اجازت کوئی اجازت نہیں ہے. اس کی پڑھائی کوئی پڑھائی نہیں ہے. اس کی پڑھائی کے اندر کوئی شفا نہیں ہے. کوئی شے نہیں ملنی. تسی پھیرا پان آئے سی، پھیرا پا کے چلے گئے، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ دنیا بھر میں کوئی بھی ہو. اگر معالج کے دل میں رتی برابر بھی یہ بات آ گئی کہ انہوں نے میری خدمت جو ہے اس کی قدر نہیں کی، میں نے ان کو وقت دیا، میں نے ان کا سارا دکھڑا سنا، میں نے ان کی خاطر جنات سے لڑائی لی، ان کی بیٹی کی خاطر، اگے تو شافی ہویا سی نا، کیا مجھے میرے بچے پیارے نہیں ہیں؟ دیکھیں ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے آپ کو پتا ہے احمد کے ساتھ کیا ہوا، بیٹے میرے کے ساتھ، کہ وہ روٹیاں لینے کے لیے گیا ہے، اب فٹ پاتھ پہ بیچارہ کھڑا ہے، تو موٹر سائیکل والوں نے فٹ پاتھ کے اوپر آ کے اور غلط طرف سے آ کے اس کو مار دیا. وہ تو مار کے چلے گئے تھے. اللہ نے میرے بیٹے کو نئی زندگی جو ہے وہ دی ہے. ابھی دوبارہ کل CT اسکین کروایا ہے، ابھی بھی ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ نہیں، ابھی بھی کلاٹ جو ہے وہ ہے. یہاں ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا، ہمارے لیے تو اللہ نہ کرے وہ چلا گیا تھا نا. وہ تو میرے رب نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ نوکری آپ کی کریں تو ساڈا بندہ مار جاوے، ہمارا بندہ مار جائے. تو اب ڈاکٹروں نے تو فارغ کر دیا تھا، جی لے جائیں یہاں سے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ پاک نے کیا کرم کیا کہ اس کو خون کی 2 الٹیاں آئیں، وہ جو خون اندر جا رہا تھا وہ باہر نکل گیا، اللہ نے اس کو صحت دے دی. تو الحمدللہ تھوڑا بہت مسئلہ رہ گیا، آپ اس کے لیے دعا کریں، اللہ سنا اس کو شفا دے، اب آنکھ اس کی بہتر ہو گئی ہے. تو اب یہ ساری مصیبتیں ہم نے کس لیے ہوئی؟ کہ جو ہم جنات کو ہاتھ ڈالتے ہیں، لوگوں کی مصیبتوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں. تو اگے تو شافی ہویا نا، بچے تو شافی نے اپنے مروائے نا. تو جاتی دفعہ کوئی ہمیں کمر کر کے چلا جائے، اللہ نہ کرے میرے دل میں ذرا سا بھی ملال آ جائے، تو میں نے کیا کہا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں عمومی بات کر رہا ہوں. دنیا بھر کا کوئی بھی معالج ہو، کوئی بھی معالج ہو، اس کے دل میں ملال آ گیا تو وہ اجازت کوئی اجازت نہیں ہے، وہ پڑھائی کوئی پڑھائی نہیں، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، رجت ہو کر رہے گی. اس کے دیے ہوئے عمل سے رجت ہو کے رہے، کیونکہ اجازت نہیں ہے، اس نے دل سے اجازت خوش ہو کر نہیں دی. اس لیے روحانی علاج کروانا ہے تو پہلے معالج ڈھونڈو جو مخلص ہو. ایک وہ ہے جو لوٹنے والے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، جو مانگتے نہیں ہیں، جو ہاتھ نہیں پھیلاتے، جو جھولی نہیں پھیلاتے. تو جو جھولی نہیں پھیلاتے انہوں نے اپنے معاملات کس کے سپرد کیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے. اللہ نہیں جے چھڑدا، نہیں سمجھ آ رہی آپ کو بھی، اللہ نہیں جے چھڑدا. جو مانگ لیتے ہیں 20,000 دو، 50,000 دو، 10,000 دو، وہ تو دنیا کے کتے ہیں، ان کے ساتھ سودا کرو، تجارت کرو، اتنے نہیں اتنے لڑو. جس طرح مریض ہمارے پاس کلینک پہ آ کے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پیکج کم کر دیں، ہم کہتے ہیں چلو 500 کم کر دو، 1000 کم کر دو. یہ ہے جو مانگ لیتا ہے، اس میں اللہ کی مدد کا نظام نہیں ہوتا. تو جو خاموش ہو کے اللہ پہ توکل کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اللہ دے گا، جو سوال نہیں کرتے، ان کے معاملات کس کے سپرد ہوتے ہیں؟ اللہ کے. جب تم اپنے پیاروں کے علاج کے لیے کسی ایسے در پہ پہنچ کے دنیا بھر میں اور تم نے ان کو راضی نہ کیا تو وہ قرض جو ہے وہ معلق رہے گا. کوئی پڑھائی اثر نہیں کرے گی. وہ جو تو پڑھ رہے اپنے مسئلوں پہ پڑھنا ہے، تجھے رجت ہو کے رہے گی، تیرے معاملات بہتر ہونے کی بجائے اور خراب ہوتے جائیں گے. تو میں نے کیا بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ روحانیت میں پہلا کام کیا ہے کہ اپنے معالج کو راضی کرنا.
وہ دعا لے کے راضی ہو جائے، وہ ترلا کروا کے راضی ہو جائے، یا وہ اپنا حق معاف کر دے تب راضی ہو جائے، چاہے وہ 1000-1200 آپ اس کو دیں، لاکھ دیں، 2 لاکھ دیں، جس سے وہ خوش ہو جائے کہ جی نہیں ٹھیک ہے آپ اجازت کریں، پھر وہ دعا کر دے. تو جب وہ دل سے دعا کرے گا تو تب یہ اجازت ہوگی، وگرنہ وہ رسالے والی ہی اجازت عام ہوگی. سارا مضمون سمجھ آ گیا؟ پہلا کام کیا ہے؟ معالج کو راضی کرنا. تو معالج راضی ہو گیا تو رب راضی ہو گیا، کیونکہ آگے تو اس نے جنات کے ہونا ہے. میں کتنی بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ لوگ کتنی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ نہ کرے باہر 4 بندے مجھے مارنے کے لیے آ جائیں تو کون اٹھ کے جا کے گولیاں کھائے گا میری جگہ پہ؟ سارے کہیں گے نا حضرت صاحب میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے دشمنی تو آڑی ہے تو گولیاں سے کھائیے. تو پھر دیکھ لیں ماؤں نے ایسے بھی تو پیدا کی ہیں نا جو جنات کے سامنے لڑتے ہیں آپ کے لیے. آپ بندوں کے سامنے نہیں جا رہے کہ حضرت صاحب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو ہم اس مخلوق کے ساتھ لڑ رہے ہیں آپ کی اولاد کی خاطر، جس مخلوق کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، جو طاقت میں ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے. اللہ بولو ایک ادنا طاقت کا جن ہو، ادھر 70,000 انسان ہو، یہ جن ان پہ بھاری ہے. یہ تو کملی والے کی نگاہ ہے اور میرے رب کا کرم ہے کہ شافی کلائی کافی، الحمدللہ میرے غوث کا کرم ہے. ورنہ اللہ والو بندے کی کیا اوقات ہے؟ بندے کو تو چونٹی کاٹ جائے تو ٹانگ سوج جائے تو بندہ جو ہے نکارا ہو جاتا ہے. بندے کی کیا اوقات ہے؟ کھانا کھا لیں، پیٹ میں درد ہو جائے بندہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، سر میں درد ہو جائے بندہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا، کان میں درد ہو جائے بندہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہ جاتا، بخار ہو جائے، میں بیان کر رہا ہوں اللہ نہ کرے آج مجھے بخار ہو جاتا، یہ سارا دین کا کام چوپٹ. تو یہ کیا ہے؟ محض وما توفیقی الا باللہ. تو پہلا کام روحانی معالج، جب روحانی علاج کروانا ہے تو روحانی معالج کو راضی کرنا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اس معالج کو جو مانگتے نہیں ہیں. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ وہ دوسرے ہیں، پٹری کا مال جو ہے، جو مانگتے نہیں ہیں، جو محض اللہ کے لیے کرتے ہیں آپ کا علاج، تو پھر آپ بھی ان کو اللہ کے لیے راضی کرو. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ علاج محض آپ کی خدمت کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. تو پھر آپ بھی ان کو اللہ کے لیے راضی کرو. آپ ان کے در پہ آئے ہو، انہوں نے آپ کو اللہ کے لیے راضی کیا ہے، تو پھر آپ بھی ان کو اللہ کے لیے راضی کرو، اللہ کے لیے راضی کرو. ان کی ضرورتیں ہیں، گھر کی ضرورتیں ہیں، خانقاہ کی ضرورتیں ہیں، جو بھی ان کا نظام ہے، یا کوئی ان کا کوئی آستانہ ہے، ان کی ضرورتیں ہیں، لنگر کی ضرورتیں ہیں، تو ہر معاملے میں ان کو راضی کرو کہ جی یہ آپ کا ذاتی ضرورت کا ہے، یہ میرا لنگر میں حصہ ڈال دیں، یا ان کو کہہ دیں یہ آپ کی خدمت ہے، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں. تو جب وہ معالج راضی ہو گیا تو اس کی دل سے دعا نکلے گی کہ میں اگر ان کے لیے قربانی دینے لگا ہوں تو انہوں نے میری قیمت لگائی ہے، یہ نسلی بھی ہیں اور اصلی بھی ہیں. جب وہ راضی ہو گیا تو اللہ راضی ہو گیا. تو سارا مضمون کہانی سمجھ آ گئی کہ پہلا کام روحانی علاج کے اندر خدمت ہے. کیا ہے؟ خدمت ہے. جب تک آپ خدمت شیخ کی نہیں کریں گے یا جو بھی آپ کا معالج ہوگا، روحانی علاج مؤثر ہو ہی نہیں سکتا. پھر وہ جو کرنے آپ نے جو کرنا ہے، آپ جانو اور قرآن جانے اور رب جانے. آپ جانو، قرآن جانے اور رب جانے. پہلا کام ہو گیا. دوسرا کام یہ ہے کہ جو وہ معالج ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے صدقہ دینا ہے. کیا دینا ہے؟ صدقہ دینا ہے. اب جب اللہ والو آپ معالج کو راضی کر دو گے، کسی اللہ والے کو راضی کر دو گے، تو اس کی دعائیں تمہیں لگیں گی تو اللہ تمہیں اجڑنے سے بچا لے گا. 1,70,000 روزانہ اجڑنے سے بچ جائے گا. پھر جس طرح ان کی بچی کو مرگی کا مسئلہ تھا، ساری زندگی دورے پڑتے رہتے، عاملین کے پاس جاتے، جوں جوں وہ عمل کرتے جاتے وہ کیس بگڑتا جاتا تو نظام کیا ہو جاتا؟ خراب ہو جاتا. دیکھیں وہ جو ڈائریکٹر ہے ایکسائز، ان کی بیٹی کو اللہ نے شفا دی، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی کو شفا دی. وہ سیدھا وہاں سے اسپتال سے نکلے، فارغ ہوئے، انہوں نے آ کے کہا جی یہ میں 2 دیگیں جو ہے میں لنگر کی دے رہا ہوں. بعد میں انہوں نے مجھے گھر جا کے انہوں نے میسج کر دیا، حضرت صاحب میں نے 20,000 روپیہ دیا ہے، آپ جو ہے چاہے ذاتی ضرورت پہ خرچ کریں، اپنے پر خرچ کریں، چاہے لنگر پہ خرچ کریں، یہ آپ کا ہے، میں نے خدمت دے دی ہے. بعد میں انہوں نے نیت کو زیادہ وسیع کر دیا تو ذرا میرے پاس اختیار آ گیا، چاہے میں بجلی کا بل دوں یا چاہے جو جہاں بھی خرچ کروں. لیکن اکثریت کیا ہوتی ہے؟ کھادا پیتا، پانڈے توڑے، کپڑے چاڑے، السلام علیکم کر چلیے. تو جہاں بھی جاؤ اللہ والو اگر یہ کام کرو گے تو شافی کیا سمجھا رہا ہے؟ کوئی شے نہیں ملنے والی.
جو پھیرا پایا جی بس پھیرا پا گئے، کرایہ لگایا لگا گئے، بس اللہ دے دے تو اس کی مہربانی ہے، لیکن یہ اصول ضابطہ نہیں ہے۔ اب آپ معالج ہو گیا راضی، اب وہ علاج کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہے گا یہ پڑھیں، یہ کریں، ایسے کریں، فلاں کریں۔ جب علاج شروع ہو گیا تو علاج کے لیے آپ کو صدقہ دینا پڑے گا۔ اب باتیں حساس شروع ہو گئی، پہلی تربیت کی باتیں تھی، اب یہ توجہ کے ساتھ سنی۔ اب آپ معالج آپ کو کیا کہے گا کہ آپ نے صدقہ دینا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ معالج کو راضی کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ صدقہ دینا۔ جب تک روحانی علاج میں یہ دو کام نہیں ہوں گے، میں کیا بار بار کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں ملنا۔ ڈاکٹروں سے علاج کرواؤ جا کے، ڈاکٹروں سے علاج کرواؤ جا کے۔ اب عملیات کی دنیا میں یعنی جب روحانی علاج آپ کروائیں گے تو اللہ والو جو صدقہ ہے وہ روٹی کا نہیں چلے گا، صدقہ پانی کا نہیں چلے گا، ٹھیک ہو گیا؟ صدقہ کپڑے وغیرہ کا، جس طرح میں مثالیں دے رہا تھا، گھڑی دے دی، ٹوپی دے دی، پگڑی دے دی، یہ صدقہ نہیں چلے گا۔ یہ صدقہ دو گے تو ثواب ہوگا، علاج نہیں ہوگا، ثواب ہوگا، علاج نہیں ہوگا۔ جس طرح شریعت کے اندر صدقات کی کئی قسمیں ہیں، کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا ہے؟ کھانا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون سا ہے؟ پانی۔ ایسے ہی روحانی علاج کے اندر سب سے زیادہ جو صدقہ مؤثر ہوتا ہے وہ ہے جان کا صدقہ، خون بہانا۔ کیا ہے؟ جان کا صدقہ، خون بہانا۔ اب میں اس کے اندر جو راز ہے، اب یہ باتیں تو آپ نے عاملین سے بھی سنی ہوں گی، کسی کتاب میں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی کہ جی وہ کالے بکرے کا صدقہ دو، مرغی کا صدقہ دو۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں دیں۔ تو یہ باتیں میں نے کیا کہا کہ آپ کو کسی سے ملنے والی نہیں ہے، یہ سینہ بسینہ چلنے والا علم ہے۔ اب میں نے یہ بات کہی کہ جب آپ روحانی علاج کروائیں گے، یعنی معالج کو آپ نے راضی کر لیا، ٹھیک ہے، اس کی دعائیں شامل حال ہو گئی، اس نے علاج تجویز کر دیا، تو اب اگلا کام پڑھائی شروع کرنے سے پہلے اگر اس نے کوئی تعویذات دی ہیں یا جو بھی کام دیا، اس کا کام شروع کرنے یعنی علاج شروع کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ دینا ہے، اور صدقہ ہوگا جان کا، صدقہ ہوگا جان کا۔ اور وہ جان کا صدقہ کس کا ہوگا؟ سب سے پہلے معالج کی جان کا، معالج کے اہل و عیال کی جان کا، پھر اس مریض کی جان کا، پھر اس مریض کے ساتھ جو اہل و عیال جڑے ہوئے ہیں ان کی جان کا۔ جب یہ سب لوگوں کی جان کا صدقہ نہیں ہوگا تو محفوظ علاج نہیں ہوگا، محفوظ علاج نہیں ہوگا۔ اب آپ یہ پریشان ہوں گے، حضرت صاحب ایک صدقہ تو فرض کیا اب آپ ہیں، ایک صدقہ ہم آپ کا دیں، ایک آپ کے بیوی بچوں کا دیں، ایک اپنا جو مریض ہے اس کا دیں، پھر وہ جو گھر والے ہیں ان کا دیں، ہم تو مرغیاں بھی دیں تو یہ 50 مرغیاں آ جائیں گی، ہم کہاں سے لے کر آئیں؟ تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر استطاعت کتنی ہے، اللہ جذبوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تیری جیب میں نوٹ کتنے ہیں، تیری جیب میں نوٹ کتنے ہیں، اللہ جذبوں کو دیکھتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس اس کی تنخواہ ہے 10,000 روپیہ، تو اللہ بولو اتنی مرغیاں یا اتنے بکرے کہاں سے لے آئے گا؟ ایک بندہ ہے 1,70,000 روپیہ روزانہ کا کرایہ بھر کے یا اخراجات بھر کے ہسپتال میں علاج کروانے کے قابل، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ کروڑ پتی نہیں ہے، وہ ارب پتی ہے، تو اس کے لیے 5-7 بکرے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے خرچ کرنا کو مشکل نہیں ہے۔ تو یہ استطاعت کے مطابق ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا ہوگا کہ خون ہم نے بہانا ہے، جان کے بدلے جان دینی، تاکہ معالج بھی محفوظ ہو، معالج کے اہل و عیال بھی محفوظ ہو، ہمارا مریض بھی محفوظ ہو، اور اس کے ساتھ جو نظام جڑا ہوا ہے، جو لوگ بھی اس کے ساتھ ہیں، یعنی اس کے جو عزیز و اقارب ہیں، وہ بھی محفوظ رہیں۔ اگر تو آپ کی استطاعت ہے تو پھر آپ ہر ایک کی جان کا صدقہ دیں، چاہے اونٹ کر لیں، چاہے ویڑی کر لیں، بکرا کریں یا مرغی کریں، ٹھیک ہے؟ اگر تو آپ بڑا جانور کریں گے تو ایک کے اندر ہی 7 صدقے نکل جائیں گے، اور اگر چھوٹا کریں گے، جیسے مرغی کریں گے یا کبوتر کریں گے، تو وہ تو ایک ہی ہوگا نا سب کے لیے۔ تو فرض کیا وہ 5 لوگ ہیں جن کا آپ نے اتارا صدقہ دینا ہے، 6 ہے، تو وہ 6 ہیں، 7 ہیں، جتنے بھی ہیں ان سب کی طرف سے ایک ایک جان کا آپ صدقہ دیں گے۔ جب آپ نے یہ صدقہ دیا، جو علاج اب معالج نے آپ کو دیا ہے، اللہ بولو وہ یوں جا کے لگے گا جیسے گولی نشانے پہ جا کے لگتی ہے،
کیوں؟ اللہ کی مدد کا نظام جب صدقہ دے دیا اب حرکت میں آ گیا، اب مولج بھی راضی ہے تو باقی مدد تو اللہ کی آنی ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں، من جانب اللہ ہے، وہ شفا اللہ کے ہاتھ میں۔ اب تمام تقاضے جو ہے وہ پورے ہو گئے، اب انشاءاللہ جو ہے وہ کرم ہو کے رہے گا۔ اب میں آپ کو پیچھے لا کر اس کی توجیہ پیش کر دیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں خیال نہ آئے۔ ہمارے ڈاکٹر عطر صاحب ہیں، ان کے پاس جو ان کے اسسٹنٹ ہیں ڈاکٹر شفیق صاحب، انہوں نے مجھے تھوڑے دن پہلے یہاں جمعے کی نماز کے بعد آئے تو مجھے آ کے بتانے لگے کہ رش تھا، ایک نوجوان تھا، اس نے کہا جی مجھے پہلے دکھا دو، مجھے پہلے دکھا دو، مجھے پہلے دکھا دو۔ میں نے اسے کہا بھائی تیرا ٹوکن اتنا دور ہے لیکن تو ٹھہر جا، کوئی ترتیب بنتی ہے تو میں اندر بھیج دیتا ہوں۔ کہتا جی ایک تو میں نے یہ نیکی کی کہ اس کا ٹوکن تھا کہیں 200 نمبر پہ جا کے تو میں نے 35-40 کے اندر اس کو لگا کے تو چیک کرا دیا، یہ میں نے نیکی کی۔ اس نے کیا کیا کہ جو ہی میں ڈاکٹر صاحب کے اندر کیبن میں گیا پرچی اٹھانے کے لیے، اس نے دوائی بنوائی تو میں نے کہا پیسے آپ پیمنٹ جو ہے نا کر دیں کاؤنٹر پہ، اپنی پیمنٹ میں کر رہا ہوں، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں اندر ہوں، میں باہر ہوں، میں گھر ہوں۔ کہتے جو ہی دوائی بن گئی میں اندر ڈاکٹر صاحب کے کیبن میں گیا پرچی اٹھانے کے لیے مریض کی، اس نے دوائی لی، گاڑی میں بیٹھا تھا آؤ گیا۔ اب مجھے بتاؤ اس کو شفا ہوگی؟ اب رات کو جب کیش گنا وہ کیش کم ہو گیا تو ان کے ڈاکٹر صاحب نے جو کہا کہ بھائی اس کے پیسے نہیں اس کے اندر ہے، پھر انہوں نے یہ کہانی ڈاکٹر صاحب کی سنائی، ان سے بھی ڈانٹ کھائی۔ اب دیکھو اللہ علیہ ڈاکٹر شفیق صاحب کی دل آزاری ہوئی، ان کے جو مالک ہیں ڈاکٹر عطر صاحب ان کی دل آزاری ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ کہ اس دوائی کے اندر اس شفا رہ جائے گی؟ یہ ہے اصل کہانی، یہ ہے اصل کہانی کہ جب معالج کی دل آزاری ہوئی ہوگی تو اللہ شفا نہیں رہنے دے گا۔ اللہ نے میرے دل میں ڈال دی یہ مثال، اس سے آپ کو ساری بات واضح ہو گئی کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ معالج کو راضی کرنا ضروری ہے۔ معالج راضی ہو گیا، اب دوسرا کام ہم نے کیا کر دیا؟ صدقہ دیا۔ اور صدقہ کس کا دینا ہے؟ جان کا۔ عملیات کی دنیا میں یا روحانی علاج کے اندر صدقہ میں نے کھل کر بتا دیا ہے کہ کپڑے کا، جوتے کا، کھانے کا، پانی کا یہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ دو گے اس سے ثواب ہوگا، علاج مؤثر نہیں ہوگا۔ ہم اب بات ثواب کی نہیں کر رہے، اب ہم بات علاج کی کر رہے ہیں، اب ہم بات شریعت کی نہیں کر رہے، وہ ہم بات مکمل کر رہے ہیں، اب ہم بات کر رہے ہیں علاج کی۔ تو علاج کے اندر جو چلے گا جان کے بدلے جان۔ اب آپ کو سوال میرے سے کرنا چاہیے کہ آخر خون بہانا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو سوال اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ کو میرے سے پوچھنا چاہیے کہ جان کے بدلے جان کیوں ہے یا خون بہانا ضروری کیوں؟ سنو اب اللہ بولے جب جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جادو جب ہوتا ہے تو جو جادوگر مشرک ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جو اس کے دیوتا ہیں، ٹھیک ہے، جن کو وہ دستگیر مانتا ہے، یعنی غیر اللہ سے جن سے وہ مدد مانگتا ہے، وہ غیر اللہ اس کی مدد جادوگر کی تب کرتے ہیں جب وہ چڑھاوا چڑھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چڑھاوا چڑھاتا ہے۔ جب تک وہ چڑھاوا نہیں دے گا تو ان کی توجہ، ان کی رضا نہیں آئے گی۔ اے گلاں سمجھ آندیاں نے تے جدوں ساڈے کیوں آندے تو ساڈا کوئی چڑھاوا نہیں ہوندا۔ اب باتیں سمجھ آ رہی ہے نا ساری کہ یہ کیا کیمسٹری ہے کہ اللہ والوں جو چپ کر گیا، اس نے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس کی چپ تمہیں لے بیٹھے گی ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا تو دیا چلتا رہے گا، تیرا دیا اللہ نہیں جلنے دیتا، اس کا تو جلتا رہے گا، تیرا نہیں اللہ جلنے دیتا۔ اب وہ جو اس کے دستگیر بنے ہوئے ہیں جن کو ہم غیر اللہ کہتے ہیں، یعنی جن سے وہ مدد مانگتا ہے، جو اس کے آقا ہیں، چاہے وہ فرعون کی صورت میں ہو، شداد کی صورت میں ہو، ابلیس کی صورت میں ہو، نمرود کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، اب وہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے نام کا چڑھاوا چڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا کرے گا کہ پہلے دو کام کرے گا۔ اگر تو اس نے جادو جو ہے بہت زیادہ غلیظ کسی نے جان لیوا کیا ہوا ہے تو وہ ان جانوروں کو ذبح کرے گا جو جانور ہی حرام ہیں، جیسے الو ہے، جیسے کتا ہے، جیسے بلی ہے، اس کو ذبح کرے گا اور ان کو بھی ذبح کرے گا اللہ کے نام پہ۔ کس کے نام پہ کرے گا؟ جاگتے رہیے، یہ باتیں یہ بڑی خطرناک ہیں، ذرا سے بھی آپ ادھر ہوگے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گی۔ جو حرام کے جانور ہیں ان کو کن کے نام پہ ذبح کرے گا؟ اللہ کے نام پہ، کیونکہ ہر کام جادوگر نے الٹ کرنا ہے۔ جتنی معاذ اللہ وہ اللہ کی اور شریعت کی توہین کرے گا، اس کے آقا یعنی شیاطین اتنے ہی راضی ہوں گے۔
اب بلا یا کتا ہے یا الو ہے، وہ اس کو کس کے نام پہ ذبح کرے گا؟ اللہ کے نام۔ اگر وہ جادوگر ہے کم درجے کا، اتنا بڑا وہ خطرہ مول نہیں لے رہا، کم درجے کا، اس کی ریاضت اتنی نہیں ہے، تو وہ انہی حرام جانوروں کو اپنے دیوتاؤں کے نام پہ، ان کے نام کا چڑھاوا دے گا، ابلیس کا نام لے کے اس کو ذبح کرے گا، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرے گا۔ پھر ایک جادو ہوتا ہے اس کے اندر وہ حلال جانور لیتے ہیں، جس طرح بکرا ہو گیا، کیا اس کا نام ہے، مرغی ہو گئی، کبوتر ہو گیا، جانور حلال ہوتے ہیں لیکن انہوں نے نام کس کے کرنے ہیں؟ غیر اللہ کے، غیر اللہ کے۔ اب جانور چاہے ہماری شریعت کے مطابق حرام ہیں اور انہوں نے حرام کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے بہت زیادہ شیطانیت حاصل کی ہے، یا انہوں نے حرام جانوروں کو اپنے آقاؤں کے نام، شیاطین کے نام سے جو ہے غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، چاہے انہوں نے حلال جانوروں کو جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہے، یہ سارے کا سارا ہے کیا ہے؟ شرک ہے۔ اب شرک کے درجے ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں کہ بعض اوقات یہ حرام کو اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، بعض دفعہ یہ حرام کو شیاطین کے نام پہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ حلال کو شیاطین کے نام پہ کرتے ہیں۔ یہ جادوگر کی طاقت کے اوپر ہوتا ہے، جس سے انہوں نے مدد لینی ہوتی ہے، ان کی شرائط ہوتی ہے۔ جس طرح رب کی شرائط ہیں کہ میرے نام پہ اگر پیسہ دینا ہے تو رشوت والا نہیں ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی بھی شرطیں ہیں۔ ایسے وہ جو شیطانیت کا ایک نظام ہے، ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں، جیسے وہ انہوں نے شرائط ہوں گی تو وہ کہیں گے تو الو لے کر آؤ، کرو اللہ کے نام پہ ذبح، پھر ہم مدد کریں گے۔ کیوں؟ انسان کو مروانا ہے، جہنمی بنانا ہے، جہنم میں گرانا ہے۔ اب وہ کیا ہوا کہ کسی کے اوپر خدا نہ خواستہ ایسے بدبخت نے جادو کر دیا، ٹھیک ہو گیا؟ تو جادو میں اس نے کیا کیا کہ جانور حلال کا تھا یا حرام کا تھا، ذبح کس کے نام پہ ہوا؟ غیر اللہ کے، تو وہ ہو گیا حرام۔ اب اس کے خون سے اس نے لکھا ہے تعویذ، وہ عمل کیا ہے، جادو کیا ہے، تو خون کا توڑ خون ہے، خون کا توڑ روٹی نہیں ہے۔ اب کہانی سمجھ آ گئی؟ اب ہم نے خون کا توڑ جو ہے وہ خون کے ساتھ کرنا ہے، وہ اب پانی کے ساتھ توڑ نہیں ہوگا، کیونکہ ثواب والا تو مسئلہ ہے نہیں، یہ تو بس مسئلہ ہے علاج والا، ایک بات۔ دوسرا، اس نے حلال جانور تھا یا جانور تھا حرام، اس نے ذبح کس نام پہ کی ہے؟ غیر اللہ کے، تو اس کا ہم نے توڑ کرنا ہے کہ ہم حلال کا جانور ذبح کریں گے اور اللہ کے نام پہ کریں گے۔ جب ہم اللہ کے نام پہ جانور ذبح کریں گے تو جو ہی اس کے گلے پہ چھری پھرے گی، تکبیر ڈالیں گے، تو جو تکبیر ڈالنے والا ہوگا وہ کیا کہے گا؟ بسم اللہ، اللہ اکبر۔ جو ہی بسم اللہ کہیں گے تو وہ جادو جو انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ کیا یا مدد مانگی، جو ہی ادھر علاج کرنے والا بسم اللہ اللہ اکبر کہے گا، انہوں نے جو تکبیر پڑھی ہوئی ہے اس تکبیر کا توڑ ہو جائے گا، اس تکبیر کا توڑ ہو جائے گا۔ یعنی اس لمحے جتنی انہوں نے شیطانیت حاصل کی، ہم نے اللہ کی اتنی رضا حاصل کر لی، ہم نے اتنی روحانیت حاصل کر لی۔ اب یہ شیطانیت پست ہو جائے گی، روحانیت اوپر چلی جائے گی، اور ہم جادو کے اوپر غلبہ پا جائیں گے۔ انہوں نے شیطانیت کی طاقت حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا۔ اب یہ نقطہ آسان کر رہا ہوں۔ انہوں نے شیطانیت کی طاقت پانے کے لیے، جادو کی طاقت پانے کے لیے اللہ کو ناراض کیا۔ جتنا جادوگر اللہ کو ناراض کرتا ہے، اس کے جادو کے اندر تاثیر اور طاقت بڑھتی جاتی ہے۔ ہم نے وہ کام کرنا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ جتنا اللہ راضی ہوگا، ہماری روحانی علاج کے اندر یا روحانیت کے اندر طاقت بڑھتی جائے گی۔ تو جب ہماری طاقت ان کی طاقت کے اوپر غلبہ پا گئی تو جادو ٹوٹ جائے گا، جادو ٹوٹ جائے گا۔ تو جانور کے بدلے کیا چلے گا؟ جانور۔ تو تکبیر کے بدلے تکبیر۔ انہوں نے تکبیر پڑھی غیر اللہ کے نام پہ، ہم پڑھیں گے اللہ کا نام لیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جو ہی بسم اللہ کہا، اللہ اکبر، بسم اللہ کہا، بس شیطان کی موت واقع ہو گئی، شیطان کی موت واقع ہو گئی۔ شیطان کی ساری طاقت جو ہے بسم اللہ کہنے سے سلب ہو جاتی ہے، تو جادو کی طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت صاحب وظیفہ کر لاؤں گے تو روکڑا نہیں لانا۔ اب سمجھ آئی ہے
یعنی ان عقل کے اندھوں کو عقل چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، کہ ہر جگہ پیسہ خرچ کرنا ہے، لیکن اس علاج کو علاج نہیں سمجھنا، بس وہ سمجھنا پھوکا ماری ہو، بس پیر دا کی لگتا پھوکا ماری، پیر دا اپنے پھوکے نکل جانا ہے. یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیر پر پھونک مار رہا ہے، اس کا کیا خرچہ ہو رہا ہے. تو کیونکہ ہمیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ بھائی جس طرح میڈیکل کا علاج ہے، یا ایلوپیتھک ہے، یا ہومیوپیتھک ہے، یا طب ہے، وہ ایک مکمل طریقہ علاج ہے. بے نہیں روحانیت میں بھی ایک مکمل طریقہ علاج ہے. جیسے اس کا ایک پروٹوکول ہے، اس طرح اس کا بھی ایک پروٹوکول ہے. جس طرح اس علاج کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، ایسے اس علاج کی بھی شرائط ہیں. تو جو ہی اللہ والو ہم نے جانور، حلال جانور لے کے اللہ کے نام پہ ذبح کیا، تو جو انہوں نے چڑھاوا دیا تھا اس کا توڑ ہو گیا. اب جو ہی جانور کا وہ خون بہے گا تو آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر. آپ نے ایک بار پڑھ دیا بسم اللہ اللہ اکبر تو تکبیر ہو گئی. لیکن کیا ہوتا ہے، جانور اگر بڑا ہو تو چھری چل رہی ہوتی ہے، تو ہم بار بار تکبیر دہراتے رہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ بسم اللہ اللہ اکبر. لیکن ایک بار پڑھنا کم از کم وہ لازم ہے. جب تک ایک بار نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے نام پہ وہ قربان ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو ہی اب یہ خون بہے گا تو کس کے نام پہ بہا؟ اللہ کے نام پہ. ادھر خون بہتا جائے گا تو جادو ٹوٹتا جائے گا، جادو ٹوٹتا جائے گا. اور ہم جادو کسے توڑ رہے ہیں؟ ایس میں نشو مارے چھے نا، اے وظیفہ آیا ہے، ہون اے پڑھ لو، ہون اے پڑھ لو، ہون اے پڑھ لو. تو دا کیا ہویا کہ جو جادو ٹوٹنا تھا یا نہیں ٹوٹنا تھا وہ تو الگ ہے. جسم جو ہے روح جکڑتی جائے، جکڑی گئی اور آخرکار ہم رجت کے شکار ہو گئے. تو پھر شافی نے آواز دیتی، اور چوپو، اور بچاؤ پیسے، اور بچاؤ پیسے. ڈاکٹروں کے لیے ہیں، بھینسیں بیچ کے بھی لے جاتے ہو. اور جب اللہ کا نام آیا یا اللہ والے آئے، حضرت صاحب اسی تک گئی عاملہ نو پیسے دے دے کے اجڑ کے آئے ہیں، ہنسی اگے پیسے دے دے کے اجڑ گیا ہے. یعنی ہمیں آتے ہی سنا دے دیے ہیں وہ پیر صاحب کہ تسی نہ مانگ لے آجے ہے، کہ تسی نہ مانگ لے آجے ہے. تو اب ہم نے جب اللہ کے نام پہ خون بہا دیا تو جو انہوں نے غیر اللہ کے نام پہ خون بہایا تھا اس کا کیا ہو گیا؟ بدل ہو گیا، اس کا توڑ ہو گیا. اب اللہ جب یہ خون بہتا ہے، اب جب آپ نے اپنا علاج کرنا ہے، یا وہ تمام حضرات جو مختلف اعمال کر رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا پہ یا یہاں آپ حضرات سن کے جاتے ہیں اپنا علاج کرتے ہیں، تو آپ نے جب صدقہ دینا ہے تو آپ نے کیا نیت کرنی ہے کہ اے اللہ جو میرے اوپر جادو ہے، میرے گھر بار پہ، میرے کاروبار پہ، عناصر اربع کے اوپر، عناصر اربع کے اوپر، ہوا، پانی، مٹی، آگ. انسان 4 عناصر سے مل کر بنا ہے، ہوا، پانی، مٹی، آگ. اے اللہ جو عناصر اربع کے اوپر جو جادو ہے، میرے بیوی بچوں کے اوپر، میرے اہل و عیال، کاروبار کے اوپر جو جادو ہے، اس سارے جادو کو اس جانور میں منتقل کر دے. اگر مرغی ہے تو اس مرغی میں منتقل کر دے، بکرا ہے تو اس بکرے میں منتقل کر دے. اب یہاں بات توجہ کے ساتھ سننی ہے. اللہ اپنی قدرت کاملہ سے وہ سارا گند جو تمہارے گھر میں اہل و عیال پہ ہے، کاروبار پہ ہے، عناصر اربع کے اوپر ہے، اللہ وہ منتقل کرے گا اس جانور کے اندر، مرغی ہے یا وہ بکرا ہے یا ویڑی ہے، جو بھی ہے. اب جب آپ تکبیر ڈالیں گے بسم اللہ اللہ اکبر، اگر تو آپ کے اوپر جادو ہے بہت شدید قسم کا، یا رجت ہے بہت شدید قسم کی، تو بکرے کا یا پرندے کا یا مرغی جو بھی آپ ذبح کر رہے ہیں اس کا خون کالا سیاہ نکلے گا. تو جو رکھنی یہ باتیں کتابوں سے نہیں ملنی. اس کا خون کیا نکلے گا؟ کالا سیاہ نکلے گا. پھر جب آپ اس کا گوشت بناؤ گے تو اس کا گوشت جو ہے وہ سیاہی مائل ہوگا. کیا ہوگا؟ سیاہی، بلیکش ہوگا، سیاہی مائل. پھر اگر جادو اس سے بھی زیادہ سخت ہے تو آپ کے کھال اتارتے، پر وغیرہ اتارتے، یا جانور ہے اس کی کھال اتارتے اس کے گوشت کے اوپر کالے کالے نشان پڑ جائیں گے. پھیپڑوں کے اوپر، جو پسلیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر، یا جو بھی گوشت کا کوئی حصہ ہے اس کے اوپر کالے کالے دبے جو ہے وہ سارے پڑ جائیں گے. اور بسا اوقات اگر جادو بہت زیادہ غلیظ گندا کیا ہو اور جادو برسوں پرانا ہو، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرغی ذبح کی، اندر سے پھیپھڑے گلے ہوئے ہیں، دل گلا ہوا ہے، یعنی کھال اتارتے اندر سے سب کچھ گل جاتا ہے. اگلی بات، اور اگر جادو بہت سخت ہے
جو ہی آپ نے نیت کی کہ یا اللہ سے مدد مانگی کہ یا اللہ میرے عناصر اربع کے اوپر یا میرے پورے خاندان کے اوپر جو جادو ہے اس سارے کو اس جانور میں منتقل کر دے یا مرغی میں منتقل کر دے. مرغیاں ہیں 8-10, آپ ذبح کرو گے, ذبح کرتے کرتے 2 پھڑک جائیں گی. یعنی آپ کو اتنا وقت نہیں ملے گا تکبیر ڈالنے کا. آپ اچھی بلی مرغی یہاں لے کر آئے ہو, جو ہی آپ نے لا کر رکھی 2-4 ویسے ہی پھڑک جائیں گی. اب یہ ساری باتیں نشانیاں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی ہمارے سے سوال نہ کرنا پڑے. اگر ایسی کوئی علامت ظاہر ہو جاتی ہے, آپ 5 مرغیاں لے کر آئے, 6 لے کر آئے, آپ نے اللہ سے مدد طلب کی یا اللہ میرے خاندان کے اوپر, میرے بیوی بچوں کے اوپر, یا میرے اوپر, یا میرے کاروبار کے اوپر, یا عناصر اربع کے اوپر جو بھی جادو ہے وہ سارے کا سارا اس کے اندر منتقل کر دے. اور آپ 5 مرغیاں ذبح کر رہے ہیں اور آپ نے کیا تو ان میں 1 پھڑک گئی, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جادو بہت سخت ہے اور آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوا, یعنی جب کوئی جانور ہے یا مرغی ہے وہ مری تو نہیں ہے, لیکن آپ نے جب ذبح کیا تو اس کا خون کالا نکلا, تو پھر بھی میں متنبہ کر رہا ہوں کہ آپ نے بڑا چست رہنا کہ جادو بہت سخت ہے. جیسے آپ کے معالج نے پڑھائیاں بتائی ہوں, آپ نے بڑے طریقے کے ساتھ کرنی ہے. علاج کو علاج سمجھ کے, مذاق سمجھ کے نہیں کرنا کہ مفت کا مال ہے, دل بے رحم ہے, جو کرے گا پیر کرے گا. نہیں, دیکھ لے جو مرغی کے اندر سے نکل رہا ہے وہ مرغی کے اندر سے نہیں, وہ تیرے اندر سے نکل رہا ہے. تو میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ آپ کو بتا بھی رہا ہوں اور دکھا بھی رہا ہوں. یہ آپ کا سارا کیا ہو رہا ہے, سٹی سکین ہو رہا ہے, سامنے آپ کا رزلٹ آ رہا ہے, آپ کا ایکس رے آ رہا ہے آپ کے سامنے. اس کے باوجود اگر آپ احتیاط نہیں کریں گے تو پھر تسی جانو, تو پھر رب جانے. سمجھ آ گئی. اور اگر آپ خیرات کرتے ہیں یعنی صدقہ کرتے ہیں, مرغی ذبح کرتے ہیں, اس کے گوشت کے اوپر کالے کالے نشان پڑ جاتے ہیں, یا اس کے پھیپھڑے یا گوشت کا کوئی حصہ گل جاتا ہے, یا گوشت کے اندر سے گندی بدبو آتی ہے, تو اب یہاں بات توجہ کے ساتھ سننی ہے کہ وہ تمام بیماریاں اور تمام جادو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے اس مرغی کے اندر منتقل کر دیا ہے. اب وہ گوشت جو ہے کسی انسان کو نہیں دینا, وہ گوشت کے ٹکڑے کر دیں, اسے قبرستان میں یا گھر کی چھت میں یا کوئی ہمسائے میں کوئی پلاٹ ہے, کوئی جگہ ہے, وہاں ڈال دیں, وہاں کتے بلیاں جو ہے وہ کھا لیں گے. وہ آپ نے کسی انسان کو نہیں دینا. اگر آپ آج آپ نے علاج شروع کیا تو آپ نے جادو کی کاٹ کر رہے ہیں, آپ نے مرغی ذبح کی اور اس کا خون نکلا کالا. جب آپ نے اگلے دن صدقہ دیا یا 2 دن بعد یا 3 دن بعد, جو بھی ترتیب آپ نے بنائی, جب دیا تو اب کیا ہوگا, جو جادو کی کاٹ ہوتی جائے گی, جو آپ پڑھائی کر رہے ہیں علاج ہوتا جائے گا, وہ خون دھیرے 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 بالکل نارمل جس طرح عام خون جو وہ ہوتا ہے وہ اس طرح خون ہو جائے گا. تو یہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ میرا علاج مؤثر ہو رہا ہے. اگر خدا نخواستہ آج آپ نے صدقہ کیا ہے, 4 دن بعد دوبارہ صدقہ کرتے ہیں, اس میں بھی گوشت گل جاتا ہے یا بو آ جاتی ہے یا خون کالا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی کوئی اثر نہیں ہوا. جہاں جہاں اپنی کمیاں ہیں وہ کمیاں دور کریں, گناہوں کی اللہ سے معافی طلب کریں, اللہ سے دعائیں کر کے مدد مانگے, اور جو کسی نے پڑھنے کے لیے بتایا ہوا ہے اس کو توجہ کے ساتھ پڑھیں. اور اگر پڑھنے میں کوئی غلطی ہے تو جو پڑھائی کسی معالج نے بتائی ہوئی ہے, آپ کے قریب کوئی بھی قاری صاحب ہیں, پہلے وہ پڑھائی جا کے ان کو سنائیں تاکہ تجوید کی کوئی لفظ کی غلطی نہ ہو. بسا اوقات یہ ہوتا ہے صدقہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, پڑھائی بھی ٹھیک ہوتی ہے, علاج کرنے والا بھی مخلص ہوتا ہے, کروانے والا بھی مخلص ہوتا ہے, آ جا بھی رہے ہیں, پھیرے بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن پڑھنے والا قرآن ہی غلط پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ آیت ہی غلط پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کا تلفظ ٹھیک نہیں ہوتا, تو اللہ کی مدد نہیں آتی, اللہ کی مدد نہیں آئے گی. تو اب ہم نے اگر ایسی کوئی صورتحال کا سامنا ہو جائے تو ہم نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ قرآن کے اندر نہیں جھانکنا, کیونکہ قرآن کے اندر کیا ہے, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن میں سے جو حصہ بھی ہم نازل کرتے ہیں اس میں ایمان والوں کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے. قرآن تو شفا ہی شفا ہے. اب اپنے اندر ٹٹولنا ہے کہ میرے گھر میں کمائی حرام کی تو نہیں آ رہی, میرے گھر میں سود کا پیسہ تو نہیں آ رہا, میرے گھر میں رشوت کا پیسہ تو نہیں آ رہا, میں نے کہیں زکوٰۃ کا پیسہ تو نہیں دبایا ہوا, میں نے کہیں عشر تو نہیں دبایا ہوا, میں نے کہیں بہنوں کا حصہ تو نہیں دبایا ہوا, یا میں ذخیرہ اندوزی تو نہیں کرتا. کوئی 2 نمبر کام ہے, اپنے اندر ٹٹولنا ہے. ایتھے آ کے بانگا نہیں دینی ہے, حضرت صاحب چوتھی جمعرات ہو گئی تو رام نہیں آیا, تو شافی پالے گا لمیاں. سمجھ آ گئی؟ یہ قرآن ہے تو پورا طریقہ بھی بتا دیا, اپنے اندر جھانکنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ یا اللہ میں یہ کر بھی رہا ہوں تو جادو ٹوٹ کیوں نہیں رہا.
قرآن کے سامنے جادو کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، تو جادو ٹوٹ کیوں نہیں رہا؟ تو یہ جا کے اپنے مولج کے پاس نہیں پوچھنا، اپنے گھر کو ٹٹولنا ہے کہ میرے گھر میں کون سے گناہ ایسے ہو رہے ہیں کہ یا میرے اندر کون سی کمی ہے کہ مجھے اللہ سے مدد نہیں مل رہی، طاقت نہیں مل رہی۔ تو اپنی اصلاح کرنی انشاءاللہ العزیز جو ہے، اگلی دفعہ جب آپ صدقہ کریں گے تو اس کا خون جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر وہ گوشت گل جاتا ہے، بو آتی ہے، تو وہ بدبو بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ دیکھیں کہ آپ نے ذبح کیا ہے جانور کو، بکرے کو یا مرغی کو، اس کا خون بھی ٹھیک ہے، اس کا گوشت بھی ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ اس گوشت جتنا بھی وہ بنا ہے اس کے ہم نے کرنے ہوتے 4 حصے۔ میں نے پہلے بھی اس کے اوپر بیان کیا، تو آج میں اس بیان کو ٹچ نہیں کر رہا، کیونکہ جو لوگ ہمیں سنتے ہیں زیادہ وہ 56% ہیں اوورسیز پاکستانی، ہندوستانی، اردو بولنے والے باہر کے ممالک میں رہتے ہیں، وہاں ان کے لیے یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے آج ذرا میں تھوڑا سا سادہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ اب آپ نے فرض کیا یہ مرغی ذبح کر لی، اس کا خون بھی ٹھیک تھا، کوئی نشان بھی نہیں پڑے، گوشت جو ہے قابل استعمال ہے۔ اب آپ نے گوشت بنا لیا، اس کے آپ 4 حصے کریں گے۔ کتنے حصے کریں گے؟ 4۔ آپ نیت کریں گے کہ یہ 4 عناصر کا صدقہ ہے۔ کس کا صدقہ ہے؟ 4 عناصر کا، ہوا کا، آگ کا، پانی کا، مٹی کا۔ نیت ہو گئی۔ ان میں سے جو آگ کا حصہ ہے نا، ایک حصہ، اس پہ نیت کریں گے یہ آگ کا حصہ ہے۔ یہ کس کا حصہ ہے؟ آگ کا ہے۔ وہ آپ نے جا کر چیلوں کو ڈال دینا ہے گھر کی چھت کے اوپر۔ جو ہی آپ کہیں گے کہ یہ آگ کا حصہ ہے، میں چیلوں کو ڈالنے جا رہا ہوں، یعنی اندر دل میں نیت کریں گے، تو چیلیں آسمان پہ ہوا میں آپ کو ایک بھی نظر نہیں آئے گی، کوا ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ جو ہی آپ اپنے گھر کے صحن میں یہ نیت شافی کے کہنے پہ کریں گے، اپنے گھر کی چھت پہ جائیں گے تو چیلاں ہی چیلاں شافیانہ کالے کپڑے پا کے ہونگی، وہ بھی شیعہ ہونگی۔ مجھے کہتے ہیں حضرت صاحب شیعہ ہیں، کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ تسی سردیاں کالی جیکٹ پہنتے ہو تو تسی شیعہ ہو جاندے ہو؟ کالے کپڑوں کا شیعہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ دیکھیں علامت ہے ان کی۔ کالا کپڑا تو جائز ہے اللہ والو، کالا کپڑا، اگر کالا کپڑا ٹھیک نہیں تو کعبۃ اللہ کا غلاف ہی بدل دو ہے، اس کو بھی سفید کر دو، ٹھیک ہے۔ کالے جوتے پہن لیتے ہو، کالی سڑکیں بنا لیتے ہو، کالی جیکٹیں پہن لیتے ہو، کالے کوٹ پہن لیتے ہو، کالی پینٹ پہن لیتے ہو، سارا کچھ پہن لیتے ہو۔ جب کالی شلوار پہن لینا، حضرت صاحب شیعہ تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کی زبان پہ تو کیا شیعہ مسلمان نہیں؟ الحمدللہ ہمیں ہزاروں شیعہ سنتے ہیں، یہاں آتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو آ کے تائب بھی ہوں، اپنے عقائد کو بدلا، الحمدللہ۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ وہ جو گوشت ہے اس کے 4 حصے کر لیے، تو ایک حصہ ہم دے دیں گے آگ کو۔ تو جو ہی آگ کا آپ ارادہ کریں گے، نیت کریں گے، تو فوراً جنات آ جائیں گے، وہ لے جائیں گے۔ باقی جو 3 حصے بچ گئے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ ایک ہے پانی کا، ایک ہے مٹی کا، اور ایک کیا ہے؟ ہوا کا۔ تو یہ باہر کے لوگوں کو بہت مشکل ہے، تو آپ نے وہ تینوں حصے جو نا وہ اکٹھے کر کے، آپ کے گھر میں ماسی کام کرتی ہے، ہمسائے میں کوئی کام کرتا ہے، وہ آپ نے صدقہ ان کو دے دینا، جو بھی مستحق ہے اس کو اس تک آپ نے پہنچا دینا۔ اللہ قبول فرمانے والا ہے، اللہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور اگر جو لوگ پاکستان میں سنتے ہیں یا یہاں آتے ہیں، کسی کو آسانی ہے دنیا بھر میں، تو وہ پھر اگر کر سکتا ہے تو وہ کیا کرے گا کہ ان 3 حصوں میں سے ایک حصہ جو ہے وہ دریا میں ڈال دے، ایک حصہ دریا میں ڈال دے، باقی 2 حصے جو ہے وہ کسی کو مستحق کو دے دے۔ اور اگر آپ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے کہ ایک حصہ جو ہے وہ چیلوں کو ڈال دیں، باقی 3 حصے کسی مستحق کو دے دیں۔ اب یہ ساری بات، سارا مضمون سمجھ آ گیا کہ جب ہم روحانی علاج کریں گے تو پہلا کام روحانی معالج کو راضی کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ خیرات کرنا، جس طریقے سے اس نے بتائی ہوگی، بھئی ہفتے میں 2 بار کرنی ہے، 3 بار کرنی ہے، 4 بار کرنی ہے، یہ آپ کا معالج آپ کو بتائے گا۔ اس کے مطابق جب تک آپ خیرات نہیں کریں گے، صدقہ نہیں کریں گے، روحانی علاج مؤثر نہیں ہوگا۔ صرف وظیفے پڑھنے سے کاٹ نہیں ہوتی۔ اللہ والو، یہ میں آج باتیں کر رہا ہوں 2024 میں، 2093 میں، 93 اور 94 یعنی یہ والا سال جو تھا، میرا واسطہ پڑا ایک مریض کے ساتھ۔ تو اس وقت تو مجھے ان چیزوں کا جو ہے نا وہ شعور نہیں تھا، میری عمر بالکل تھوڑی تھی ہے۔ تو جب میرا واسطہ پڑا، میں ایسے جس طرح آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں بڑی دلچسپی کے ساتھ، جنات والی باتیں مزیدار تو بڑی لگتی ہیں نا، اور سالہ جنات کی وجہ سے تو بکا ہے، امت پاگل ہو گئی ہے جناتی گلاں سن کے پڑھ گیا۔ وہ جنات یا اس طرح کی پراسرار کہانیاں، انسان کو تجسس ہوتا ہے، انسانی کمزوری ہوتی ہے۔ تو میں بڑا ایسے نا سن رہا تھا، وہ مریض بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو عامل تھے نا وہ اب پڑھائی کر رہے ہیں،
کیا کر رہے ہیں؟ پڑھائی کر رہے ہیں، سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں حاضری کے لیے۔ جب وہ حاضری ہوئی نا تو جو ان کے پیچھے قبیلہ تھا، ان کا جو سردار تھا، اس نے آ کے ایک فکرہ بولا جو آج تک میری کھوپڑی کے اندر ہے، میرے اندر نکلتا نہیں ہے۔ اس نے آ کے کیا کہا کہ آپ اپنی ریاضت جو ہے نا 10 سال اور بھی سورہ مزمل کی کر لیں تو میرے برابر نہیں آپ آ سکتے، میرے برابر نہیں آ سکتے۔ میرے قبیلے کے اندر سورہ ناس سے لے الف لام میم سے لے کے سورہ ناس تک ہر آیت کا، ہر سورت کا توڑ کرنے والا ہے۔ آپ الف لام میم سے شروع ہو جائیں اور آپ پڑھتے جائیں، آپ کاٹ کرتے جائیں، ہم دوبارہ جادو کرتے جائیں گے، ہم آپ کا توڑ کرتے جائیں گے۔ تو اللہ والو وہ جو استاد تھے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے کہ ایک کافر ہے، اس نے قرآن کو الٹ پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر لیا اور مسلمان نے سیدھا پڑھ کے اپنے مقصد کو حاصل نہ کیا، یہ ہماری بدبختی ہے۔ اس کے الٹے کے اندر اتنی تاثیر ہے، ہمارا سیدھا پڑھنے کے اندر سورہ مزمل کے اندر وہ تاثیر نہیں ہے۔ تو لوگ جو مولد جس طرح آپ کو بتائے گا کتنا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کتنے کتنے صدقہ کرنا ہے، اسی طریقے کے ساتھ آپ صدقہ خیرات کریں گے، پھر آپ کا علاج انشاءاللہ مؤثر ہوگا۔ وہ سارا جادو جو ہے وہ جو بھی جانور یا مرغی آپ ذبح کر رہے ہیں اس میں منتقل ہوتا جائے گا۔ آخری بات، وہ تمام حضرات جو باہر کے ممالک میں رہتے ہیں یا ایسی جگہوں پہ رہتے ہیں جہاں پہ مرغی ذبح کرنا ممکن نہیں ہے یا جانور ذبح کرنا ممکن نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو گوشت ملتا ہے فروزن، ٹھیک ہے، پیک ہوتا ہے، مرغی بنی ہوئی ہوتی چاہے تازی بھی ہو، وہ گھر ذبح نہیں کر سکتے، یعنی جو میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے ان کی طرف انہیں اجازت نہیں ہوتی، سختیاں قوانین ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے لواحقین پاکستان کے اندر رہتے ہیں، ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، وہ یہ صدقہ یہاں پہ کروا سکتے ہیں۔ اپنے رشتہ داروں کو پیسے بھیج دیں، وہ یہاں کر دیں۔ اگر رشتہ دار وہ قابل اعتماد کو بندے دا پتر ہوئے، پتہ چلے تسی ہو تو پیسے بھیجیا ہو، اے تھی انی پائی ہوئے انہیں ہیں، آپ ادھر سے ₹1,00,000 بھیجو میرا صدقہ کر دینا، پتہ چلے تو $1,00,000 دا موبائل لے آیا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ اگر آپ کا کوئی ادھر عزیز ہے، محبت کرنے والا، اعتماد ہے آپ کو، کوئی دوست ہے، تو آپ یہ کام اس کے ذریعے بھی ادھر کروا سکتے ہیں، اپنے اپنے ملک میں کروا سکتے ہیں۔ اگر یہ سارا کچھ سننے کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی حضرت صاحب کوئی رستہ نہیں ہے، ہمارا کوئی جاننے والا نہیں، ہم تو اتنے عرصے سے پاکستان چھوڑ آئے ہیں، باقی ہمارے رشتہ داروں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یا کوئی ایسا کام ہمارے لیے کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ہر اتوار کو 10 بجے خیرات ہوتی ہے، آپ اس خیرات کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نوکری خانقاہ دارالشفا جو ہے الحمدللہ کرتی ہے، وہ ہم کر دیں گے اگر آپ کو ہمارے پہ اعتبار ہو تو، اگر نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری ہے اگر آپ ادھر بھی نہیں کرنا چاہتے، یعنی اپنے رشتہ دار بھی نہیں ہیں، دوست احباب بھی نہیں ہیں، یہاں پہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے، تو تیسری بھی صورت یہ ہے کہ جو آپ کو جہاں ملتا ہے جس چیز کا بھی صدقہ آپ دیتے رہو۔ کیوں؟ جب حالت مجبوری ہو جاتی ہے اللہ رائے دے دیتا ہے، اللہ رائے دے دیتا ہے۔ پھر آپ پیسے کا صدقہ اپنے اس ملک میں کر سکتے ہیں تو آپ پیسے کا صدقہ ہی دے سکتے ہیں، تو آپ کر سکتے ہیں، کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ تو اللہ جو مضمون آج کا تھا یا نقطہ میں نے آج سمجھانا تھا یا کوشش کی ہے وہ یہ کہ جب عملیات کی دنیا میں آئیں گے یا روحانی علاج کریں گے تو روحانی علاج کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط کیا ہے؟ معالج کا راضی ہونا دل و جان سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ خیرات۔ جب تک صدقہ دن رات نہیں کرو گے، دن رات وظیفے پڑھنے سے رجت ختم نہیں ہو جانی، دن رات جو ہے وہ وظیفے پڑھنے سے جادو کی کاٹ نہیں ہو جانی۔ جب اپنے معالج کے پاس جائیں، جس طرح آپ پڑھائی کا طریقہ پوچھتے ہیں، ایسے آپ نے خیرات کا بھی طریقہ سمجھ کر آنا ہے کہ بھائی کب کب کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے۔ پھر اپنی حیثیت بتائیں کہ میں اتنی کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، تاکہ وہ آپ کو صدقہ آپ کی حیثیت کے مطابق کرے۔ پھر اگلی بات اس میں آ جائے گی، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ آپ ہیں کروڑ پتی، آپ کیا ہیں؟ کروڑ پتی، اور آپ جو ہے وہ خیرات کرتے ہیں مرغی، تو مرغی لالا نہیں چلے گی، مرغی لالا نہیں چلے گی۔ آپ ہیں اربپتی تو کرتے ہیں جائیں یا 500 پھڑ ککڑی کے پھاڑ لیا، تو ککڑی بعد جو آئے گی تینوں کوکڑا پہلے پہ جانا ہے، یعنی پہلے اتنا سا جادو ہے تو اللہ کا غضب اترنا ہے تو تو لمحے پہ جانا ہے، تو پھر مرغی نہیں چلے گی۔ اب ایک بندہ ہے ہی مہینے کا وہ جو ہے 15-20 ہزار 25 ہزار کمانے والا ہے، تو لولے اس کے لیے تو مہینے میں ایک مرغی کر لینا ہی بہت بڑی بات ہے۔ تو میں نے بار بار کہا ہے کہ جتنی استطاعت ہے
جتنی توفیق ہے وہ اپنے مولج کو بتائیں. تو جے ہویا پاکستانی انہیں تو سچی گل ہی نہیں دسنی, جانا ہے ادھر تو پتا ہے ادھر کا انہوں نے دسنا, انہیں کہنا میں صحیح دس دا, تو پیر صاحب یہی نہ کہیں میں 3 لاکھ کا چیک کٹ دے ہے. تو یہ اب آپ کا اور معالج کا معاملہ ہے. لیکن میں نفسیات کیونکہ سمجھتا ہوں تھوڑی تھوڑی اپنی قوم کی, تو میں نے ٹچکلے کے طور پہ آپ کو کہہ دیا ہے. یہ اب آپ جانو, آپ کا معالج جانے کہ معالج آپ کا مخلص ہے یا نہیں ہے, یہ آپ کا مسئلہ ہے. میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے استاد کے مطابق, یعنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے خیرات کرنی ہے, اور خیرات میں آپ نے خون بہانا ہے. مال کا صدقہ نہیں دینا. مال کا صدقہ اسی صورت میں ہے جس طرح اوورسیز پاکستانی ہے یا کوئی عورت ہے پاکستان کے اندر بھی ہے لیکن عورت ہے وہ بیچاری بیوہ ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی, تو وہ جو ہے وہ روٹی کا کر لے, دال کا کر لے, کپڑے کا کر لے, پیسے کا کر لے, اللہ قبول کرنے والا. انشاءاللہ اس سے بھی علاج جو ہے مؤثر ہو جائے گا. ہم تمام جو ہے اسباب کے محتاج ہیں, اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ جب آپ یہ صدقہ کر دو گے تو جادو تیزی کے ساتھ ٹوٹے گا. پھر جو آپ کے مولج نے طریقہ کار بتایا, اتنے ہفتے پڑھنا ہے, اتنا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, اس طریقے سے علاج مکمل ہوگا. یہ ساری کہانی ختم ہوگی, بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد جادو کے مریض اور عام لوگ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا سوشل میڈیا پہ جو سن رہے ہیں, جو عام لوگ ہمارے تک تندرست ہیں, اگر اللہ والو آپ ہفتے میں کوئی دن ایک مقرر کر لیں, آپ ہفتے میں ایک صدقہ اپنے تمام اہل و عیال کی طرف سے جان کا دیتے رہو, چاہے مرغی کا بھی دیتے رہو گے, اللہ بلاؤں کو ٹالتا رہے گا, جادو کے وار سے اللہ بچاتا رہے گا, نظر بد کے وار سے اللہ بچاتا رہے گا, حسرت کے وار سے اللہ بچاتا رہے گا, بیماری ہے, چوری ہے, ڈکیتی ہے, اللہ ان سے محفوظ رکھے گا. اگر تقدیر کا لکھا ہے بھی ہے, بیماریاں بلائیں پریشانیاں یوں آئیں گی اور اللہ یوں ہی ان کو نکال دے گا جیسے آٹے میں سے بال نکالتے ہیں. جب علاج مکمل ہو جائے اور وہ تمام حضرات جو علاج نہیں کر رہے محض یہ بیان سن رہے ہیں, تو ہم نے ایک ترتیب بنا لینی ہے کہ ہفتے کے اندر ہم نے ایک صدقہ ضرور کرنا ہے. جب تندرست لوگ ہیں جب وہ صدقہ کریں گے تو وہ وہی گوشت جو ہے اس کو شافیہ لنگر میں بدل دیں گے, جس کے اوپر کل مفصل بیان جو ہے وہ ہو چکا ہے. تاکہ اگلی جو باتیں آپ نے سننی ہیں اس کے لیے میں نے کیا کہا کہ بیان آج جو ہے وہ پبلک ہو گیا ہے, اس کو آپ سن لیں. جب آپ شافیہ لنگر چلاتے رہیں گے تو آپ کا ہر ہفتے خیرات والا نظام جو چلتا رہے گا, پھر آپ کو الگ سے خیرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب تک علاج ہو رہا ہے اس کے دوران جو خیرات کرنی ہے وہ اس طرح ہوگی جیسے معالج کہے گا. جس طرح کوئی میرے پاس آتا ہے تو جس طرح میں سمجھاؤں گا ویسے کرنی ہے. اگر آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں تو جیسے وہ کہیں گے خیرات وہ کرنی ہے. لیکن آپ نے بات پلے باندھ لینی ہے کہ کوئی معالج صدقے کے آپ سے پیسے مانگتا ہے تو پیسے نہیں دینے. میرے حضور کی امت پہلے بڑی لوٹی ہوئی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ والا نہیں ہے, وہ اللہ والا نہیں ہے. میں نے بارہا بیان میں کہا ہے جو اللہ والا ہوگا وہ محض اللہ کے لیے کرے گا, آپ سے مانگے گا نہیں. آپ نے اپنی خوشی سے اس کو خوش کرنا ہے, اللہ کی رضا کے لیے اس کی خدمت کرنی ہے. وہ مانگے گا آپ سے نہیں. جو صدقے خیرات کے نام پہ مانگے گا وہ کاروباری ہے, اپنی خانقاہ کے لیے مانگے, کوئی اس نے بہانہ رکھا ہو جی اتارا کرنا ہے, زعفران لے کر آنا ہے, چھریاں لے کر آنی ہے, یہ کرنا ہے, کالا کپڑا چاہیے وغیرہ وغیرہ, یہ سارا ڈرامہ ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو اس سے بھی آپ نے بچنا ہے کہ میرے کہنے پہ میں آپ کو ترغیب ہو کہ بھائی حضرت صاحب نے کہا کہ روحانی علاج کے اندر صدقہ چلتا ہے, تو پتہ چلے آپ کسی فراڈیے کو پیسے دیے جا رہے ہوں, اپنا گھر بار جو ہے وہ لٹا دیں. تو جاگتے رہنا ہے اور جاگتے ہوئے علاج کروانا ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ شافیہ لنگر ساری زندگی جس طرح میں نے کل طریقہ بتایا وہ چلاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ بلاؤں سے, مصیبتوں سے, پریشانیوں سے بچائے گا. اور جب شافیہ لنگر یعنی علاج مکمل ہو گیا, شافیہ لنگر اور معمول کے مطابق چلنا شروع ہو گیا, اللہ والو جس گھر میں جس در پہ شافیہ لنگر چلے گا رزق ایسے برسے گا جیسے برسات برستی ہے, خوشیاں ایسے آئیں گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ کل تک ہم خوشی کو ترستے تھے, اب ہم غم نہیں دیکھتے کہ کہیں اللہ ہمارے سے ناراض تو نہیں ہو گیا. خوشی پہ خوشی, خوشی پہ خوشی آ رہی ہے. یعنی غم جو ہے آپ کے گھر کا رستہ بھول جائیں گے. میں نے کیا بھی تھوڑا دیر پہلے بات کہی کہ جو تقدیر کے لکھے غم ہیں وہ آئیں گے, وہ پھیرا ڈالیں گے, لیکن اللہ ان کو یوں نکال دے گا جیسے آٹے میں سے بال نکالتے. اولاد کی نافرمانی ہے تو وہ دور ہو جائے گی, گھر میں لا علاج بیماری ہیں تو وہ ختم ہو جائے گی, گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں تو وہ ختم ہو جائیں گے, قرضے کے تلے دبے ہوئے ہیں اللہ اسباب پیدا کرے گا کہ آپ کا قرضہ جو ہے وہ اتر جائے گا, رزق جو ہے وہ کشادہ ہوگا, اللہ صحت دے گا, اللہ محبتیں دے گا, اللہ
آہستہ دے گا. کیوں؟ جو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ والا بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کو تتی ہوا نہیں لگنے دیتا. اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ مت روکو، صدقہ روکو گے تمہارا رزق روک دیا جائے گا. صدقہ روکو گے تو تمہارا رزق روک دیا جائے گا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ 70 جبڑوں کے اندر بھی تم ہو تو صدقہ کرو گے، اللہ 70 جبڑے جو شیطان کے ہیں ان کے اندر سے بھی تمہیں عافیت سے نکال دے گا. اگر 70 شیاطین جنات بھی تمہارے اوپر کسی نے مسلط کی ہیں، ادھر سے خون بہاؤ گے اللہ کرم کر دے گا. اور جب علاج ہو جائے تو پھر حفظ ما تقدم، اللہ کی رضا کے لیے غرباء مساکین کے لیے خیرات کرتے رہو، تاکہ یہ نہ ہو کہ برا وقت دوبارہ ہمارا در دیکھ لے اور پھر ہمیں بامر مجبوری کرنا پڑے. جو خوشی سے یہ اللہ کی رضا میں خرچ کرتا رہے گا تو پھر اس کو اللہ تتی ہوا نہیں لگنے دے گا. اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے اور ہمارا یہ کلام جو ہے امت کے اندر شعور جو ہے وہ اجاگر کرنے کا ذریعہ بنے. جو دکھی ہیں اللہ ان کا دکھ دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کا سکھ میں برکتیں عطا فرمائے. جو رجت کے مریض ہیں، جادو کے مریض ہیں دنیا بھر میں جو ہمارے ساتھ بالخصوص جڑے ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. گھروں میں، ہسپتال میں، جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری التجاؤں کو قبول و منظور فرمائے. اور جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، بڑے پیار بھرے جو ہمیں کمنٹس کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے، اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. جو وہ خوشیاں ہمارے لیے مانگتے ہیں اللہ ان کی جولیاں بھی ان خوشیوں سے بھر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل على